السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ شولاپور اجتماع کا مولانا مبین صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہے۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ پر مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ جب بندہ دوڑ کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے آنکھوں سے رحمت میں سما لیتا ہے۔ آجو میرے بزرگوں، دیکھو ماشاء اللہ دوڑ سے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو موقع دیا جا چکا۔ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے۔ وہ کچھ بیچارے اللہ کے بندے پتہ نہیں وہ گاؤں کے ہیں دیہات کے ہیں، بیچارے اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، مجمع جوڑنے والے ان کو آگے لے کر آؤ۔ دیکھو یہ بیٹھے سب چھوڑ کر آئے آدمی، شولاپور سے، پنڈرپور سے، بارسی سے، رشی سے۔ میرے بزرگوں، بس ایک چادر ہے جس پر وہ بچھا کر بیٹھا ہے نا، وہ نہیں چھوٹتی، اور جس دن یہ چادر چھوٹ گئی تو سب چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ دیکھو یہ بیچارے بیٹھے پیچھے، ہے تو آگے کی صف میں لیکن پیچھے بیٹھے ہے۔ بھائی کوئی ان کو لے کر آئے گا؟ کوئی ہے مجمع جوڑنے والے؟ ان کے جوڑنے کی فکر کریں، اتنی قربانی دے کر ہمارا یہ مجمع ہے۔ دیکھو پورے بیچارے یہ کہاں والے وہ پیچھے دیکھ رہے، ارے ہم آپ کو کھول رہے بابا، اور پڑے گیا کہ ذرا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو کیا ہوا، یہ کیوں خالی جگہ چھوڑے؟ دیکھو بیچارے ایسے منہ کو ہاتھ لگا رہے، لیکن وہ دیکھ رہے سامنے ان کے خالی جگہ، وہ ہل رہے نہیں بیچارے۔ ارے اللہ نے بہت برکت رکھی ہے حرکت کے اندر۔ آ جاؤ آگے، جتنے پیچھے بیٹھا ہوا مجمع ہے نا وہ سب آگے آ جائے، اٹھ کر آؤ میرے بزرگوں۔ آگے بڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قیامت میں آواز لگائے گی والسابقون الاولون، کہاں ہیں آگے بڑھنے والے سبقت کرنے والے؟ آ جاؤ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ ہاں یہ پنڈرپور ہے، بارشی ہے، ایکشی ہے۔ آ جاؤ میرے بزرگوں، باقاعدہ ماشاء اللہ یہ شولاپور شہر ہے تمہارا، یہ نزدرگ ہے۔ آ جاؤ بھائی، اکل کوٹ ہے ماشاء اللہ۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، جتنی جلدی آؤ گے اتنی جلدی بات شروع ہو جائے گی۔ دیکھو بیچارہ یہ نیلے شرٹ والا بچہ بیٹھا نا جوان، یہ ہرا شرٹ، بابا آؤ نا آگے آؤ نا، کہیں کو چھوڑ کے بیٹھی، جگہ تمہارے سامنے خالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے بزرگوں، پیچھے والے آگے آ جائیں، آ جاؤ میرے۔ ارے کیا پتہ یہ اجتماع زندگی کا آخری اجتماع ہو، بہت ہوں گے شولاپور میں، اکل کوٹ میں، بارشی میں اجتماع، پنڈرپور میں بہت ہو گئے اجتماع، اور ہو چکے اور آئندہ بھی ہو گئے، لیکن ہم زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے مواقع کی تو ہمارا یہ مجمع، یہ شولاپور ضلع والے اس کی قدر کر لے۔ اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے۔ آ جاؤ میرے بزرگ آگے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ گلے میں رومال ڈال کے بیٹھے ہمارے بھائی، ان کے سامنے 10 آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے، پھر بھی وہ بیچارے ہل نہیں رہے آگے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ خالی بستر تو چھوڑنا ہے نا۔ دیکھو ان کے بازو میں، ارے ہر ایک کو تھوڑی ہم بولیں گے نام لے لے کر، آ جاؤ نا بابا، اللہ تمہاری آمد کو قبول فرمائے۔ یہ دیکھو بیچارے بیٹھے ایک دم الگ تھلگ بیٹھے، دیکھو دو وہ دیکھ رہے پیچھے، وہ دیکھ رہے، ارے آپ کو کہہ رہے آؤ نا بابا، وہاں کل کو بیٹھے اتنے دور۔ ارے اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک تو بیچارے ایک دم باؤنڈری پہ بیٹھے تھے، ان کو لگ رہا کون تو بھی بیگ اٹھا کے لے کے جائے گا اپنا۔ وہ پیچھے بیٹھے تھے، وہ لال لال کیا ہے، وہ دسترخانے کے لال ساڑی بیٹھی لگی ہوئی ہے وہاں پر، پتہ نہیں کیا باندھے لے انہوں نے۔ آ جاؤ آ جاؤ، او ماشاء اللہ۔ ارے دیکھو ہر ایک کو ایسا بولتے بیٹھے گے تو اسی میں وقت گزر جائے گا۔ دیکھو ماشاء اللہ ہے بڑا سمجھدار مجمع مولانا تمہارا، دیکھو بولتے ہی سب ماشاء اللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میرے کو تو ہر چیز کا ایک سلیقہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ آ جاؤ، وہ بیچارے بیٹھے، دیکھو یہ سفید اور لال ہماری مہندی، ہمارے مہندی والے بھائی، ہماری بھی مہندی ہے نا، ان کی بھی مہندی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ چھوڑ دو بستر، چھوڑ دو، ماشاء اللہ۔ آ جاؤ، اللہ قبول کرے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پیچھے بیٹھے بیچارے ایک دم دور، پتہ نہیں کیا بات ہے ان کو، ایسا شیطان حملہ کرے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پیچھے بیٹھے، وہ تین دیکھو، ہاں دیکھو، ارے ایک ایک کو مت، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ اتنا سب چھوڑ کر آئے بیٹے، گھر کاروبار بال بچے، کتوں کے آج بازار ہو گئے، وہ بازار چھوڑ کے آئے بیچارے، ہے نہیں ہے، چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے، دکان بند کر کے آئے نہیں، بولے چکن کی دکان ہے، بولے سیٹرڈے سنڈے تو دھندے کا دن ہے، پھر بھی اس نے بند کرا۔ بہت بکتا ہے چکن، مرغی، مچھی، سبھی بکتی ہے۔ آدمی سنڈے کو بہت اہتمام سے کھاتا ہے، سیٹرڈے کو بہت اہتمام سے کھاتا ہے، وہ چھوڑ کے آیا بیچارہ۔ ارے بولے زندگی کمانے کی لگی نہیں دیتے، آج نہیں کمائے تو نہیں چلتا کہ
शैतान आने नहीं देता, आए तो बैठने नहीं देता, बैठे तो सुनने नहीं देता। डाकू है वो ईमान का। उसने हमारी माँ को काम को लगा, हमारे बाप को नहीं छोड़ा उसने, हजरत आदम को, हजरत हव्वा को, दोनों को काम को लगा, बराबर निकाला जन्नत से उसने। और फिर चैलेंज किया, कसम खाई अल्लाह के सामने, हाँ जिस आदम की वजह से तू मेरी हकाल पट्टी कर रहा ना जन्नत में से, मेरे को एग्जिट दे रहा है, मेरे को निकाल रहा, तेरी इज्जत की कसम वो आदम को और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल होने नहीं दूंगा। मदीना मरकज उसके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से कहता है उसमें से उस पर हमला करूंगा, इंसान पर, क़यामत तक के आने वाला। और कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू देखेगा बहुत से तेरे बंदे करोड़ा करोड़ तेरी नेमतें इस्तेमाल कर रहे होंगे, तूने उसको आंख में देखने की ताकत दी, हाथ में पकड़ने की, पैर में चलने की, दिमाग में सोचने की, फिर भी वो तेरे बंदे तेरी नेमतों को खाकर तेरी नेमतों की नाकत जो नाशुक्री करेंगे। तो अल्लाह ने कहा अच्छा सुन ले, जो तेरे रास्ते पे चलेगा ना, तेरी इताअत करेगा, तेरी पैरवी करेगा, उसके लिए जहन्नम मैंने तैयार रखा है। लेकिन ये भी सुन ले, मेरे जो खास बंदे होंगे ना, स्पेशल फरमा बरदार, वो तेरे झांसे में नहीं आने वाले हैं, तो उनको नहीं गुमराह कर सकता। तो अव्वल तो है ना मेरे बुजुर्ग को, वो हमको यहाँ आने नहीं दे रहा था। जाएंगे ना यार, बोले दुआ में जाएंगे, बोले अरे अपन तो हमेशा जाते रहते, बोले हर हफ्ते होता ना, बोले होता सुल्तानिया में इज्तिमा, अक्कलकोट के मरकज में भी तो होता, बारिशी में भी तो इज्तिमा होता, बोले वो बातें, बोले कोई नवी तो रही नहीं, आने नहीं देता, वो निकलने नहीं देता, आए तो। और आ भी गया ना, चल जरा देख के आएंगे, बोले सबील कैसी पानी के, बोले कौन सा पिंडाल है खाने का, बोले किसने जोन ने क्या बनाया है खाना, बोले किसका खाना टेस्टी है, बोले फिर अपन शाम का टिकट उसका निकलेंगे, वो इसमें लगाता है, जरा चक्कर काट के आएंगे, बोले सर पिंडाल देख के आएंगे, जरा मजमा, बोले सर अपन आइडिया लगाएंगे कितने, वो इसमें लगाएगा और मकसद हमारा हाथ से निकल जाएगा, 2 दिन कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये अल्लाह के निस्बत पर ये जमा होना बड़ा कीमती है, एक एक सेकंड हमारा कीमती है, और हम इसको कोशिश करें शोलापुर वालों, ये हमारी घड़ी, ये घंटे, ये सेकंड कैसे वसूल हो जाए कि 1 मिनट भी हमारा इस 4 दीवारी के अंदर गफलत के साथ ना गुजरे। सारी मजलिसों में मैं आगे और जो तकाजे आए अपनी जात से इसको पूरा करूंगा, अंदरून का तकादा, बैरून का तकादा, जिस लाइन से जो बातें सामने आएगी मैं उसको अमल की नीयत से सुनूंगा। तो फिर क्या होगा मेरे बुजुर्गों, 2 दिन में बहुत बड़ी कमाई करके जाएगा। अरे जिंदगी पलटा खा जाएगी 2 दिन के अंदर इज्तिमा में। आपके इज्तिमा को मामूली समझ रहे हो? अल्लाह की कसम शोलापुर वालों, मेरे को और तुमको याद आने के लिए आंसुओं के दरिया बहाए गए। ऐसा थोड़ी है कि लियाकत भाई ने, हमारे प्रोफेसर साहब ने, हमारे साथियों ने, जिम्मेदारों को तारीख दी गई, हमारे उलमा किराम ने बैठकर सोचा हाँ भाई चलो अपनी ये कोई शोलापुर इज्तिमा की तारीख है, क्या करने का इज्तिमा, क्या करने बारिशी में, चलो इज्तिमा तय हो गया और ये मजमा जमा हो गया, ऐसी बात नहीं है मेरे बुजुर्गों। आपको और हमको यहाँ जमा करने के लिए न जाने कितनी माएँ बेवा हुई और कुछ बच्चे यतीम हुए। ये 2-4 महीने की कुर्बानी का नतीजा नहीं है, 6 महीने की कुर्बानी का नतीजा नहीं है कि व्हाट्सएप पे दावत चली, यूट्यूब पे दावत चली, मस्जिदों के अंदर हमारे अइम्मा किराम, उलमा किराम, हमारे आंखों के तारे, हमारे सरों के ताज, इन्होंने खड़े होकर मजमे में ऐलान किया तो मजमा यहाँ आ गया। ऐसी बात नहीं है। इस मजमे को हमको और आपको जमा करने के लिए न जाने कितनी माएँ बेवा हुई और कितने बच्चे यतीम हुए और ना जाने कितने हजार और लाखों के जनाजे उठे इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए। अपने को क्या पता कितने घरों में फाके आए हैं, कितनी जिंदगियां उजड़ी हैं, कितनी जाने खपी है, कितनी माओं की गोदे उजड़ी हैं, कितने बाप बच्चों के सरों से उनके बाप का साया उठा है। इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये ऐसे ही नहीं आया है मजमा, बड़ी कुर्बानी के बाद, सदियों की कुर्बानी के बाद, सदियों के आंसू बहाने के बाद अल्लाह ताला ने कुलूब को मुतवज्जे किया दीन की तरफ, दावत की तरफ, ईमान की तरफ, ईमान की मेहनत की तरफ, आमाल और आमाल की मेहनत की तरफ। ये सदियों की कुर्बानी का नतीजा है, जिसके नतीजे में कुलूब मुतवज्जे हुए दीन की तरफ, दावत की तरफ, ईमान की तरफ, आमाल की तरफ। कैसे नहीं 2-4 महीने साथियों ने मेहनत की, कुछ मेहनत की जमातें निकल कर शोलापुर जिले में मेहनत की, बारशी में और एडशी में और कुरनवाड़ी के अंदर और करमला के अंदर और टेम्पुरनी के अंदर और तुम्हारे माहौर के अंदर, और मजमा जमा हो गया। ऐसा तो तुमको हमको जमा करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई है, तब कहीं जाकर ये मजमा यहाँ जमा हुआ है। फिर इस जमा होने को भी ये मजमा मामूली न समझे। हाँ, अल्लाह की कसम, जिन जिन इलाकों से आप आए ना यहाँ इज्तिमा में, तुम्हारी
जिन जिन रास्तों से गुजर कर, जिन जिन सवारियों पर, ये तुम्हारी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये तुम्हारी ट्रक है और ये तुम्हारी बसें जिस पे तुम आए हैं ना, कल क़यामत में अल्लाह ताला ये तुम्हारी सारी गाड़ियों को नेकियों के तराजू में तुम्हारे साथ में तोलेगा। आप क्या इसको मामूली समझते हो? जिन रास्तों से गुजर कर आप यहाँ तक आए हो ना, क़यामत में वो रास्ते अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। अल्लाह, कहाँ पंढरपुर, कहाँ करमाड़ा, कहाँ बारशी, कहाँ महुड़, और कहाँ ये शोलापुर की गली कूचे। अल्लाह तेरा बंदा अपना घर, कारोबार, बाल बच्चे छोड़कर, अपना बाजार छोड़कर, अपने घर के राहत और आराम को कुर्बान करके ये तेरे दीन की निस्बत पर चला है। अल्लाह के जिन गाड़ियों से सवार होकर आया है नहीं, वो गाड़ियों को भी डालो अमल नामे के तराजू में। हमें इसके डीजल का और इसके पेट्रोल का जो जला है, जो धुआं निकला है ना, इसका भी मैं इसको बदला दूंगा। जब साहबा के घोड़ों की लीद, गोबर पाखाना, साहबा के घोड़ों का गोबर ये नेकियों के तराजू का वजन बन सकता है, तो फिर हमारी गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? अल्लाह इन गाड़ियों को धोलेगा। शोलापुर वालों, जिस रास्ते से गुजर कर आप यहाँ तक पहुंचो ना बारशी इज्तिमा में, क़यामत में वो रास्ता भी अल्लाह की अदालत में बोलेगा कि अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे दीन को जिंदा करने के लिए यहाँ से गुजरा है। अरे मेरे बुजुर्गों, जमीन के जिस टुकड़े पर तुमने कदम रखा, रेत के जिस जर्रे पर, जिस मिट्टी पर तुमने कदम रखा है ना यहाँ तक आने में, वो मिट्टी और रेत का जर्रा और पत्थर भी अल्लाह की अदालत में गवाही देगा मेरे तुम्हारे फेवर में, मेरी तुम्हारी मुआफ़क़त में। जिन जिन दरख्तों के छाँव से, सायों से गुजर कर तुम यहाँ तक पहुंचो ना बारशी इज्तिमा तक, वो पूरे रास्ते के दरख्त का पत्ता पत्ता अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला यहाँ आने पर, जुड़ने पर, जमा होने पर, इसकी कदरदानी पर, इस पे शुक्र अदा करने पर हमारे इस मजमे को देगा क्या और मिलेगा क्या। पूरी दुनिया में इसका बदला समाया नहीं जा सकता कि अल्लाह कितना नवाजेगा इसको। और मकसद क्या है यहाँ आने का? अल्लाह का दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ। ओ बाबा, अभी काय को इसको तुम छेड़छाड़ कर रहे माइक को? जब करने का तब किया करो, अभी इसको कम ज्यादा मत करो, इसको छोड़ दो उसकी हालत पर। ये सब पहले करने के काम देते, माइक चेक करना, आवाज आ रही कि नहीं आ रही देखना। क्या बात हो रही थी? क़यामत में हमारी तुम्हारी नेकियों को अल्लाह तोलेगा। यानी यही अमाल हमारे अल्लाह पाक इसको हमारा मकसद क्या है आने का? हर आने वाला अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर यहाँ आया है। सबको पता है, कोई लड्डू नहीं मिल बटने वाले यहाँ, कोई स्वागतम होने वाला नहीं, वेलकम अपने को कोई बोलने वाला नहीं है। इसको खाना खाना हो तो जाके खाने के जोन पे, खाने के पिंडाल पे लाइन लगा के खाना पड़ेगा। हाँ, कभी घर में घड़े में से पानी निकाल के नहीं पिया हूँगा, घरवाली को चाहे पानी ला के दे। आज ये बेचारा लाइन लगा कर खाना खा रहा, अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया, साथ में मिट्टी में रात गुजार रहा है। घर छोड़ा इसने, कारोबार छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर के राहत और आराम को इसने कुर्बान किया है। मेरे बुजुर्गों, मकसद क्या है ये आने का? अल्लाह का दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए। कि अल्लाह जिंदगी गुजर गई गुनाहों में, नाफरमानी में, जानबूझ कर तेरे अहकामात को तोड़ा। इधर अजान हो रही होती और मैं अपने घर कारोबार में मस्त रहता, तुझे मुझे कभी अल्लाह के सामने झुकना ही नहीं है। कि अल्लाह तेरी नाफरमानी की है, तेरे अहकामात को तोड़ा है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर मैंने जिंदगी गुजारी है। मेरे दाता, मेरे मौला, तू मेरे को माफ कर दे। ये आने वाला मजमा माफी की उम्मीद लेकर आया है। अल्लाह माफ कर दे। रात के अंधेरे के गुनाह, दिन के उजाले के गुनाह, छोटे हो बड़े हो, जानबूझ कर हो और अनजान में हो, मौला माफ कर दे। ये माफी की उम्मीद लेकर आया है।
اور پھر اللہ یہ تیرے نبی کی امت شولاپور، پنڈرپور، بارسی، ایڈشی میں نہیں، کڑمارا میں نہیں، ہاں میرے بزرگوں، اکل کوٹ میں نہیں، بلکہ اللہ تیرے نبی کی امت تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ اس کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے کہ اس کا ایمان بنے، اس کی قبر بنے، اس کی آخرت بنے، اس کی نجات کے فیصلے کر دے اللہ، اس کی ڈوبتی نیا پار لگا دے اللہ. اس کے لیے وہ خوش قسمت بندے اللہ کے جو جماعتوں کی شکل میں یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. یہ سعادت مند مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا، یہ دین کی نسبت پر یہاں بیٹھ کر فکر کرنے والا کہ اللہ آپ کے نبی کا دین سارے عالم میں ہر کچے پکے مکان میں کیسے داخل ہو جائے، اس فکر کو لے کر یہ ہمارا عملہ چلنے پھرنے والا، جان مال لگانے والا، اللہ اس کو دے گا کیا، ملے گا کیا. شولاپور والوں، اس کام کے نفع کو، اس تبلیغ کے نفع کو، اس دعوت کے نفع کو اگر اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر کر دے تو خوشی کے مارے آدمی کو اٹیک آ جائے گا، ہاتھ فیل ہو جائے گا، پھٹ جائے گا اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے. ڈپریشن میں، ٹینشن میں، صدمے میں آدمی مرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ڈپریشن اور ٹینشن میں آدمی کوما میں اور آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے بڑا بھاری ڈپریشن، ٹینشن، صدمہ، غم آدمی برداشت نہیں کر سکتا، یہی اسی طرح سے بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھو میاں بیوی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے نا، بوڑھا بوڑھی 40 سال 50 سال سے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہوتے، بڑے میاں کا انتقال ہو جائے تو بڑی بھی صدمہ لے رہی تھی اس کا، میرا دھنی چلا گیا، میرا شوہر، میرا سر کا تاج چلا گیا، 4 جوان بیٹے میں نے جنی تو ان کو، لیکن سب بولے چاروں کے چاروں جورو کے غلام ہیں. تو میرے بزرگ کو کہاں پوچھتے آج کل اولاد ماں باپ کو، اور جب بیٹا ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتا تو بہو کہیں کو گھاس ڈالے گی، وہ تو پرائی ہے نا، وہ تو بات اس کو کیا پڑی. جب بیٹا ہی نہیں پوچھتا جو اس کا اپنا فون ہے، کوئی نہیں پوچھتا. اب لے دے کے پوچھنے والی کون تھی؟ یہ بڑی بھی تھی. یہ بڑے میاں تھے جو اپنے گھر والی کی خبر کرتے لیتے تھے، کیا رے بابا دیکھو کیا ہو گیا، کیوں تیرے کو کھانا نہیں چل رہا، میں دیکھا تو ساری رات بے چین تھی، تیری شوگر ڈاؤن ہو گئی کیا، تیری شوگر بڑھ گئی کیا، تیرا بی پی لو ہو گیا کیا. چل بولے چھوڑ، اپنی نوی پیٹ ہے نا شولاپور، بولے وہاں پر ایک انٹے اسپیشل ڈاکٹر ہے، ہاں میں تیرے کو لے کر چلتا ہوں. چھوڑ وہ بیٹے کو 4 دن ہو گیا، اس کو بلا رہی تو آ رہا نہیں نا، بولے چھوڑ اس کو، بلا میں بولے وہ عورت کا جورو کا، میں تیرے کو لے کے چلتا ہوں. جائیں گے اپن آٹو کر کے رکشا سے. وہ بیچارہ پوچھنے والا اس کا دھنی، اس کا شوہر چلا گیا نا، یہ بڑی بھی اپنے شوہر کے غم میں 4-6 مہینے میں یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور بڑی بھی کا انتقال ہو گیا تو بڑے میاں صدمہ لے لیتے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا. شوہر اس کا میری گھر والی میری بڈھی چلے گئی، بولے اب ہوئے تو گھاس ڈالتے نہیں، بیٹے پوچھتے نہیں سسر کو. اب لے دے کے وہی تھی، اجی کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے تم، میں دیکھ رہی تم 3-3 4-4 مرتبہ رات کو واش روم گئے پیشاب کے لیے، پوری رات کو میں سے کروٹ بدل رہے تھے. اب وہ بڑے میاں سوچ رہے اس کو بولوں گا تو اس کا بھی بی پی جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا، یہ خود پہلے سے شوگر کی بیمار ہے گھر والی، اس کو اور نہیں بولے میں تمہارے ساتھ 70 سال سے زندگی گزار رہی ہے، تمہاری نس نس کی میرے کو معلوم ہے، بولے تم کو کچھ تکلیف ہے تم میرے سے چھپا رہے. چلو بولے میں لے کے چلتی تم کو، جائیں گے اپن دونوں، بولے دواخانے. اور وہ بڑی بھی بڑے میاں کا خیال کرتی تھی، وہ بڑی بھی چلے گئے نا تو یہ بڑے میاں بھی، یہ شوہر بھی 2-4-6-8 مہینے میں اپنی گھر والی کو سوچ کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ جس طرح سے بڑا بھاری ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، صدمہ ہے، اور جسے آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے بزرگوں کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کیا ہے، دارالعمل ہے، کھیتی بونے کا زمانہ ہے. اللہ یہ دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر جان مال لگانے والوں کو وہاں نوازے گا، کہاں؟ کل قیامت کے میدان میں. اور جو بزرگوں یہ امت نوازی جائیں گی نا، اللہ بلائیں گا، کائے پنڈرپور والے، شولاپور والوں کائے، بارشی ایڈشی والے کائے، پرونواڑی والے کہاں ہیں، بلاؤ ان کو. اللہ لائے گا، جمع کرے گا اپنی عدالت میں. اب جب اللہ انعامات کی بارش برسائیں گا، وہ بارشی کا اجتماع، تمہارے بازار کا دن، اور تم نے دکان بند کی، کاروبار چھوڑا، تمہارا اپوائنٹمنٹ تھا ڈاکٹر کا، اس کو کینسل کر کے تم دوڑے ہمارے دین کی طرف، ہمارے دین کا تقاضا پورا کیا، جماعت بن کے تیار ہے. بارشی والوں بولے کوئی نہیں اس کو لے جانے والا، بولے میں لے جاؤں گا.
ارے تیرے بچے کی شادی ہے، بولے پوسٹپون آنے کے بعد کروں گا. کہ میرے بندے تو نے میرے دین کے لیے قربانی دی، جان لگایا، مال لگایا، آؤ میں تم کو نوازنا چاہتا ہوں. اب اللہ ایک ایک کو نوازے گا اپنے عدالت میں بلا بلا کر. تیرا یہ عمل، تو نے مسجد آباد کی تو روزانہ ہمارے دربار کو، ہماری مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا تھا، لوگوں کے دروازے پر جاتا، لوگ تیرے کو باتیں سناتے، کہہ رہے تجھ رہ گیا کہ بولے تبلیغ کرنے کے لیے تو موکلا اور اقامہ ہے تو ہم کو بھی موکلا. اقامہ سمجھا کہ بولے ہمارے پیچھے کیا کوئی رونے دھونے والا نہیں کیا؟ کیا نہیں بولتے لوگ تبلیغ والوں کو. لیکن یہ بیچارہ سب برداشت کرتا تھا. اللہ کہیں گے میرے بندے اب میں اس کا تیرے کو بدلہ دینا چاہتا ہوں. او جب اللہ بارشی والوں کو، عرشی والوں کو، پرواڑی والوں کو، کرمڑا والوں کو وہاں نوازے گا نا، تیرا یہ عمل، اس کا یہ بدلہ، تو نے چلا لگایا اس کا یہ بدلہ، تو نے 4 مہینے در کی ٹھوکریں کھائی اس کا یہ بدلہ، تو نے اپنے گھر میں تعلیم زندہ کی، بہو بیٹیوں کو دیندار بنایا اس کا یہ بدلہ، تو محلے کی جماعت لے کر چلا اور ان کی کڑوے قصیدے سنے اس کا یہ بدلہ. ہر عمل کا بدلہ اللہ دے گا اس کو. اللہ کی رحمت تو کیا ہے، بندے کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی نا. اللہ کو تو بہانا چاہیے بندے کو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے. اب ایک ایک عمل کا جو بدلہ اس کو دے گا اللہ سنائے گا، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، یہ جنت تیری، یہ جنت کی نعمتیں تیرے لیے. اب ایسی ہور بھی تیرے کو میں دوں گا. وہ ایک تھی جو تیرے سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، کائے کو جا رہے تبلیغ میں، کیا ہوا تمہارے کو تبلیغ کیا رہا کچھ آتا کہ نہیں؟ تو نے تیری گھر والی کے بھی تانے سنے. دیکھ تیرے کو ایسی ہور دوں گا اور وہ تیرے کو کبھی تانا نہیں دے گی. سدا بہار رہے گی، وہ ہمیشہ جوان، اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور تو اپنی محبت اس کے دل میں دیکھے گا. یہ تیرے فلاں عمل کا بدلہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ یہ شولا پور والوں کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا، اپنے انعامات کی بارش برسانا اللہ شروع کر دے گا. اپنے انعامات کے دروازے، اپنے دین کے دروازے اللہ وہاں کھولتا چلا جائے گا. یہ بیٹھا ہوا شولا پور پنڈرپور کا ہمارا مجمع ہے نا، یہ بارشی عرشی والا، کرمارا والا، ککر کوٹ والا، وہاں تمنا کرے گا یہ، او میرے داتا، او میرے مولا، او میرے پروردگار، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میرا شولا پور کے رہنے کا مقام، میرا مارکیٹ یارڈ کا گالا، اے اللہ میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میرے پاس جو گاڑیاں تھی، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، جو میری ضرورتوں کے پورا کرنے میں چلتی پھرتی تھی، اے اللہ وہ گاڑیاں میری. یہاں تک کہ جتنا میں نے شولا پور ضلع میں مال کمایا تھا، میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، میری رکھتے رکھتے ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی اور پائی پائی اور پیسہ پیسہ، اور اس سے آگے میرے دادا کاش میری ہر سانس جو میں سانس لیا کرتا تھا زندگی میں جینے کے لیے، اے اللہ وہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر آپ کے دین کو زندہ کرنے میں یہ میری زندگی لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی. میرے مولا تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی سب سے بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. شولا پور والوں، اس دعوت و تبلیغ کی قدر و قیمت کا پتہ، اس کی ویلو، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا پتہ ہم کو تم کو اس وقت چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. دیکھو ہمارے علاقے میں بزرگ رہا کرتے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے. ارے شولا پور والوں، اس اللہ کے ولی نے تو اپنا دم تمہارے شہر میں توڑا ہے. جان بھی ہے اس نے تمہارے اجتماع کے موقع پر. پڑ گئے تھے بوریے بستر کے ساتھ شولا پور میں. جو مشورہ ہوا نا شولا پور کے اجتماع کا، جو ہوا تھا تمہارے حضرت مولانا کے زمانے میں، کسی کی رائے نہیں تھی کہ شولا پور میں، کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ شولا پور میں اجتماع ہوگا. لیکن حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ شولا پور کے جو لگے ہوئے اسلحہ، یہ قدیم میرا چور ہے، جیدر ہے، اور اس چیز سے لگے ہوئے جو علاقے ہیں، کرنول ہے، کڑپا ہے، اور اسی طرح حیدرآباد کی پوری پٹی وشاکھاپٹنم تک، وجے واڑا ہے، ایلور ہے، انگول ہے، جراج منتری ہے، وشاکھاپٹنم تک کے پورا علاقہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کارگزار یہ ہے کہ وہاں مسلمان مرتد ہو رہا ہے، اعتراض کی ہوا چل رہی ہے. حضرت سوچا یہ شولا پور اگر بیس بن جائے، یہ پورے پٹے پر محنت کا ایک نظام بنایا جا سکتا ہے. حضرت نے شولا پور میں اجتماع طے کیا اور بڑی فکر کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ارتداد سے بچ جائے. اس ذہن کو لے کر حضرت نے اجتماع طے کیا اور مستقل فکر ہو رہی تھی شولا پور اور شولا پور کے اطراف کی بھی اور پورے پٹے کی، پورے علاقے کی. جس دن دنیا سے گئے نا اس دن کی کارگزاری کیا بتاؤ. اللہ اکبر. صبح سے حضرت بے چین تھے. ایک دن پہلے پنڈرپور میں جوڑ کیا تھا حضرت نے، پنڈرپور، اور پنڈرپور کا جوڑ کر کے آپ کے شولا پور آئے.
اس دن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بگڑی. اس دن کے معمولات دوپہر میں تمہارے یہاں پرانی کام کرنے والی بہنوں کا جوڑ تھا. پوری شولاپور کی پرانی مستورات اوقات لگی ہوئی ان کو جوڑا تھا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو بات چیت کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کی بندی بھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی ہے کہ مجھے عالم میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا مقام دے گا, اس پر بات کی. ایک عورت بھی اگر چاہے تو اللہ کے اپنا بڑا مقام بنا سکتی ہے. اور آخر میں ایک بات ان سے کہی تھی, ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے, اگر اللہ تم کو نوازے تو مولانا نے فرمایا تو میرے کو بھولنا نہیں, میرے کو مت بھولنا تم. اگر اللہ تم کو مقام عطا کرے, اللہ تم کو نوازے تو تم میرے کو بھی یاد رکھنا. اصل سے پہلے وہ مجلس ختم ہوئی. ہمارے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر خلیل صاحب ساتھ میں تھے. ڈاکٹر صاحب سے فرمایا, ڈاکٹر صاحب آپ ان جگہ گشت کرتے ہوئے اثر کے بعد میں عمومی گشت کیا شولاپور کے اندر. وہ فلاں ان کے پہلے کے پرانے کام کرنے والے چپل والے, مجھے نام تو یاد نہیں, کئی ساتھیوں کے یہاں پر گئے. ڈاکٹر صاحب سے کہا, ڈاکٹر صاحب میرے پیروں میں گھٹنوں میں ذرا درد ہے, میرے کو زینا مت چڑھا, اوپر سیڑھی مت چڑھانا. اور ملاقاتیں کی, اثر سے لے کر مغرب تک عمومی گشت کیا. اب جس کی دکان پر جاتے, جس سے ملنے جاتے ہو تو سب چپلوں کو چھوڑ کر دکان سے باہر بھاگتے ہوئے تو مولانا آپ میرے یہاں, ارے بابا اجتماع کی دعوت دینے کو آئے, ارے بابا دیکھ اپنا اجتماع ہو رہا ہے شولاپور کا. ایسے دعوت دیتے دیتے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ڈاکٹر صاحب ابھی مغرب تو قریب ہے, مکہ مسجد کون سا شولاپور, بیجاپور بیس, شولاپور بیس, بیجاپور بیس, وہاں پر سارے قرآنوں کو جوڑا تھا شولاپور. مغرب کے بعد جیسے ہی مولانا بیان کے لیے کرسی پر بیٹھے, پہلا جملہ تھا, شولاپور والوں اجتماع کی قدر کر لو, اجتماع کی قدر کر لو. پھر فرمایا نہیں کہا جا سکتا یہ شولاپور کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. اور ان سب کے جملے تھے کا اجتماع تو بہت ہوگی, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم میں کا کون زندہ رہے گا. نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. یہ بات حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے بعد بیان میں کی, عملے کو متفکر کیا, فکر مند بنایا. اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بگڑی اور دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا کا جو جنازہ اٹھا ہے نا وہ شولاپور سے اٹھتا ہے. بزرگوں فرمایا کرتے تھے کہ کام کی, اللہ کے دین کی, دعوت کی, اس محنت کی قدر کر لو, اس محنت کی, اس تبلیغ کی قدر کر لو. فرماتے تھے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے, چورو چکے کو دیتا ہے, اللہ دنیا پاپی کو دیتا ہے, شرابی کو دیتا ہے, افیم کی گجڑی کو دیتا ہے. فرماتے تھے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ دنیا کو ناستک کو بھی دیتا ہے. اس کو بولتے شولاپور والوں ناستک. وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کر دے گا تو دنیا میں کائے کا بھگوان, کائے کا اللہ, کائے کا گاڈ اور کائے کا خدا, کچھ نہیں ہے. یہ سب دنیا کا جو نظام ہے نا, نظام کائنات, یہ سب ایٹومیٹک چل رہا ہے, اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں. مولانا فرماتے تھے اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے, غلہ دیتا ہے, کھیتی دیتا ہے, مال دیتا ہے, وہ شاندار مکان, بڑھیا کپڑے, بڑھیا سواری. فرما کرتے تھے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ دنیا سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. مولانا فرماتے تھے اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. ہاں, جو بیچارے اللہ کے دین کا کام کرتے بھٹکتے تبلیغ میں, اللہ دنیا ان کو بھی دیتا. اور جو دین اور دین کی محنت, دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے, انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بارشی کے اجتماع سے جاؤں گا, میں پنڈرپور کے اجتماع سے جاؤں گا, میں کڑمرا کے اجتماع سے جاؤں. 10 سال ہو گئے, نام دیتا ہے بیچارہ, اور نکلنے وقت میں نہیں بولے امت صاحب, نہیں بولے سر میرے کو نہیں جمتا, لیاقت بھائی بولے میرے کو نہیں جمتا. بولے ارے تو نے نام دیا تھا نا رے بابا, نئی زندگی سے تیری جماعت تھی نا. ہاں بولے وہ نئی زندگی سے جماعت تو کی, پر بولے میرے کو نہیں جاتا. ارے ہرپور والے تیرے کو کیا ہوا رے بابا, تیری جماعت تھی نا. نہیں بولے میرے کو 10 سال ہو گئے, پسری کھا جاتا ہے, نہیں جاتا, نہیں بڑھتا ہے آگے. لیکن فرمایا کیا کہنا اس خالی کے کائنات سے. مولانا فرماتے تھے وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا.
ارے بولے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، یہ ہاتھ تکنے نہیں دیتا، ہماری بات نہیں سنتا. تشکیل کرو تو بولتا میں کیا پھالتو، کیا میرے کو کیا کام دھندے نہیں، کیا تمہاری طرح میرے کو بھی بیکار پھالتو سمجھے کہ بولے میرے کو 4 مہینے لے کے جا رہے. کون سے اللہ میں نے سکھایا 4 مہینے گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، دکان چھوڑ کر جاؤ. بولے اللہ میاں چلائے گا کہ بولے میری دکان، میرے بال بچوں کو اللہ میاں پالے گا کیا؟ ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن اتنی بڑی بات کے باوجود بھی کیا کہنے اس رب کائنات کے، وہ اللہ اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتا. اللہ دنیا جو دین کا کام کرتے ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، میرا بارشی سے پکا ارادہ ہے اور کچھ دس سے مس نہیں ہوتا، لیکن اللہ دنیا اس کو بھی برابر دیتا ہے. مولانا فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. فرماتے تو ارے عورت بھی اپنا جسم بیچ کے پیسے کماتی ہے. میں نے تم نے پیسے کمائے تو کون سا کماتی ہے؟ عورت اپنا جسم بیچ کے مال کماتی ہے. میں نے تم نے کمایا تو کون سا کماتی ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کو دیتا ہے اللہ، سب کو دیتا ہے. یہ کوئی اللہ کا قانون نہیں. ارے بولے یہ تو سنتراج کا، یہ کیا کہتے ہیں ہرکل کا، ہاں اور یہ کیا کہتے ہیں نئی زندگی کا، بولے یہ تو اس کی تشکیل کرو تو یہ بھاگتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا. یہ مسجد کے قریب میں رہتا ہے، مسجد کی دکان میں پیٹ بھرتا ہے، مسجد کے مکان میں بچے پیدا کرتا ہے، مسجد کی پراپرٹی کے اندر، اور اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا. بولے میرے فرشتوں اپن تو بولے اس نے وہ جو بہت بڑا بننا چاہ رہا ہے نا، بولے ٹینڈر داخل کیا اس نے، بولے اب یہ کام چل رہے ہائی وے کے، شہر کے اندر بھی باہر بھی، اوور برج، فلائی برج، انڈر گراؤنڈ برج. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے ٹینڈر نکالتی ہے. ٹینڈر اب حکومت کا ایک ٹینڈر کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے. مہانگر پالیکا کیا کرتی ہے؟ ٹینڈر نکالتی. بولے میرے فرشتوں یہ شولاپور کا ہے نا، پنڈرپور کا رہنے والا، شولاپور کا رہنے والا، بولے اپن تو اس کا ٹینڈر نہیں پاس ہونے دیں گے، ارتھرا ڈالیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے. تبلیغ کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا. اس نے پنڈرپور بائی پاس پہ مکان بنانے کا پلاننگ کیا ہے. شہر کا مکان اس کو چھوٹا پڑ رہا، جتراؤں کے اندر بولے چاروں طرف کی پبلک جام ہو جاتی ہے، اندر انٹری کرنے کو جگہ نہیں دیتے. بولے گاؤں کے اندر اپن ذرا بائی پاس پہ بولے فلیٹ بنگلہ بنائیں گے. بولے میرے فرشتوں یہ پنڈرپور والے کا گھر اپن کسی حال میں بننے ہی نہیں دیں گے، اس میں تو رکاوٹ پیدا کریں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں. یہ کان کھول کر سن لو، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، نمازی بے نمازی، مسلم نان مسلم، ایمان والا غیر ایمان والا، سب کو اللہ دنیا دیتا ہے. اور مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کتنی دیتا ہے، پوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے، خود اس کو نہیں پتا میں بارشی کا، میں شولاپور کا، میں پنڈرپور کا، میں مہوڑ کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، کتنی زمین ہے میرے پاس میں، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس میں، مال کتنا ہے میرے پاس میں، کیش کتنا ہے گھر والی کے اکاؤنٹ میں، میرے اکاؤنٹ میں، بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے، یہ خود نہیں جانتا میں شولاپور ڈسٹرکٹ کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اور وجہ اس کی اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہماری بات نہیں سنتا، اس کی روزی بند کرو. یہ ہمارے راستے میں تبلیغ میں اس کو کہا کہ بابا جا تو بارشی کے اجتماع سے تو نہیں جا رہا، تو بولے بند کرو اس کا دھندا بیپار، واٹ لگاؤ اس کے کاروبار کی. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. اس لیے کہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو فرمان ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس دنیا کی قیمت، اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، بے نمازی کو، دہریے کو، نافرمان کو ایک گھٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. کیا مطلب؟ وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترساتا اور تڑپاتا. وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے اللہ سب کو دیتا ہے. اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھے کھانے. لیکن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بات، یہ ہمارا مجمع، یہ بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ دنیا کو ہر کس و ناقص کو، ہر اینی پرسن کو، ہر ایک کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. وہ اللہ اپنا دین ہر اپنے بندے کو نہیں دیا کرتا. اور جس طرح اللہ ہر ایک کو دین نہیں دیتا، اس لیے اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. ارے تمہارا شولاپور، بارشی، ایرشی اور کرمالا یہ نہیں، بلکہ دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے ہر جگہ ایک سے ایک چودھری تم کو ملیں گے، ایک سے ایک وی آئی پی، ایک سے ایک مارتی، ملک والے، مال والے، عہدے اور کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد اور صلاحیت والے، بولنے والے. دنیا میں صلاحیت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا دین اور پھر اس کی محنت،
میرے بزرگوں شولاپور والوں، یہ اللہ کی چنندہ نعمت ہے، خاص نعمت ہے، اسپیشل نعمت ہے اللہ کی، جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام دیتا ہے۔ ہاں میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو پرموشن دینا چاہتا ہے، پرگتی، اس کو اوپر لانا چاہتا ہے۔ جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے، اپنے انعامات کی بارش برسانا چاہتا ہے، یہ اپنی گوران بھاشا میں سمجھو نا شولاپور کی، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ ارے کیا مطلب شولاپور والوں؟ وہ اللہ اس اپنے بندے سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، دین اور دین کی محنت۔ اگر اس کی قدر کرو گے، اللہ موت تک میرے تمہارے پاس یہ نعمت کو باقی رکھے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو میں اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اور نعمت کا بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر چلنے کی طاقت، قوت، استعداد، کیپیسٹی دے گا۔ کتنے حالات، کتنے فتنے، کتنے ناگواریاں، کتنا ہی بڑا لاک ڈاؤن اور کتنا ہی بڑا کرونا وائرس کیوں نہ آ جائے، اور کتنی حالات دنیا کے بد سے بدتر ہوتا چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یہ اعمال پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ، دنیا کے حالات اس کو دین سے اور دین کی محنت سے نہیں ہٹا پائیں گے، یہ مستقل جمع رہے گا۔ یہ نعمت اللہ قدردانی اور شکر پر دیتا ہے۔ یہ تو اس کو ابتدا میں ملے گا، اللہ اس کی فتنوں سے حفاظت کرے گا۔ یہ جمع رہے گا دین پر دین کی محنت پر ایمان کی محنت پر اعمال کی محنت پر، اللہ اس کو جمائے رکھے گا۔ اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کو اینڈنگ کہتے ہیں کہ جس دن دین پر چلنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، یہ ایمان کو بنا کر بچا کر بڑھا کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یہ اللہ نعمت عطا کرتا ہے بندوں کو قدردانی پر۔ اور قدردانی کیا ہے میرے بزرگوں؟ شکر کس کو بولتے ہیں؟ ہم اس دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، ہم بارشی والے، ہم ایڈشی والے، ہم جو ہے پنڈرپور والے، ہم اکل کوٹ والے، ہم نردرگ والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہم اکل کوٹ والوں کا، نردرگ والوں کا، کڑمڑا والوں کا، شولاپور والوں کا محتاج نہیں ہے۔ میرے کو اور تم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کو ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ ایسا میدان ہے دعوت کا، دین کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو اس پر چلے گا اس کے اپنی ذات کا نفع ہوگا، اور آدمی اللہ کے دین کا کام نہیں کرے گا، آپ یقین مانو تبلیغ والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شولاپور والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا۔ یہ دین پر نہ چلنا، اپنے اوقات کو نہ لگانا، دین کے لیے جان مان دان لگانا، کل قیامت میں اللہ نہ کرے شولاپور والوں میرے کو تم کو خون کے آنسو رلائے گا۔ دیکھو آج ہمارے یہاں جماعتیں آتی، کہاں کی جماعت آتی ہے شولاپور میں؟ گجرات اور کرناٹک اور بہار اور بنگال اور اڑیسہ اور آسام، کہاں کی جماعت آتی ہے؟ اب وہ آسامی کو پوچھو، وہ بہار والے کو پوچھو، اے بابا کون رہتا ہے تیرا شولاپور میں؟ نہ اس کی ماں کا سگا نہ باپ کا سگا۔ کہاں کی جماعتیں آتی ہیں اور کیا کہتی ہے جماعتیں ہمارے تمہارے یہاں کے؟ او بھائی صاحب اپنی زندگی بنا دو۔ ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ جماعتیں تو یہ کہتی ہے کہ دیکھو بھائی شولاپور والوں، جہنم میں جانے کے تو بہت سے راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے کہ بھائی صاحب ہم نے اپنی برادری کا کلمہ، شولاپور والوں کا کلمہ، بارشی والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، تبلیغ والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اسی غلامی میں ہماری تمہاری نجات اور زندگیوں کا بننا رکھا ہے۔ یہ تو کہتی ہے جماعتیں، اور کیا کہتی ہے میرے بزرگ؟ یہ بیچاری اپنا جان اپنا مال لے کر آتی ہے شولاپور کے اندر، بارشی کے اندر، ایڈشی کے اندر، پنڈرپور کے اندر۔ ارے دیکھا آج تک کسی جماعت کو کہ وہ پنڈرپور کے مرکز کے اندر کھڑی ہو گئی دروازے پر، بھائی صاحب 4 مہینے لگائے ہم نے پنڈرپور اور پنڈرپور کے اطراف میں، ہم جو ہے بہار سے آئے ہیں، بھاگلپور سے آئے ہیں، اور اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جانے کے، سارے 4 مہینے کا خرچہ یہیں ختم ہو گیا، بھائی کچھ بولے مدد کر دو، اللہ کے واسطے ہم بال بچوں میں چلے جائیں، ہمارے کرائے کے پیسے تو دے دو۔ کسی کو دیکھا کبھی بھیک مانگتے ہوئے؟ ہر آنے والی جماعت اپنا جان مال لے کر آتی ہے، اور وہی کہتی کہ بھائی اپنی زندگی بنا دو، موت اور سکرات اور قبر اور آخرت کو کہتی۔ کوئی ہمارے تمہارے پاس نوٹ اور اوٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتا، دال روٹی کا سوال نہیں کرتی ہے کوئی جماعت۔ ہر ایک یہ کہتا اپنی زندگی بنا دو، اپنی قبر کی تیاری کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پن یا پاپ، نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔
یہ جماعتیں آخرت سمجھانے کے لیے آتی ہیں. ہاں لوگوں نے بہت ریسرچ کیا, ارے حکومتوں نے ریسرچ کیا, یار یہ تبلیغ کیا بلا کا نام ہے یہ بوریے بستر والے ٹرین میں بھی نظر آتے, پلین میں, بس میں, ایئرپورٹ پہ, بس اسٹینڈ پر, اسٹیشن پر, یہ ہے کیا تبلیغ, کون سی بلا یہ؟ اب حکومت نے اس کا ریسرچ کیا, بڑے بڑے سی آئی ڈی کے جو برانچز ہوتے نا, سی آئی ڈی کے ڈپارٹمنٹ, ان کو لگایا اس کے اوپر تبلیغ کو ریسرچ کرو, کب سے چالو ہوئے, اس کا کون ہے صدر, سیکریٹری, کہاں سے آتا ہے ان کے پاس میں مال, یہ کیسے بھٹکتے, بہت ریسرچ کیا. اب ادھر کو اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, اپنا کوئی فنڈنگ ہوتی ہے کہ کوئی تبلیغ والوں کو لا کے دے رہا پیسے اور تبلیغ کر رہے ہیں. تو بہت گہرائی کے اندر اس کا مطالعہ کیا گیا, اسٹڈی کی گئی ہے کیا تبلیغ کی, اور ڈیپ میں گئے حکومت اس کے لیے کب سے شروع ہوئی, کیا منشا ہے, کیا چاہتے یہ لوگ تبلیغ کے ذریعے سے. کوئی نئی پارٹی تو نہیں بنانا چاہتے یہ, کہ بھائی ان کا کوئی اور مطالبہ تو نہیں ہے حکومت کے ساتھ میں, یہ دھرنا تو نہیں دیں گے, اسٹرائک تو نہیں کریں گے. یہ بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا گیا سی آئی ڈی کے ذریعے سے, حکومتی لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر تبلیغ پر ریسرچ کیا گیا. کیا ہے یہ تبلیغ, کون لوگ ہیں یہ, کیا چاہتے, کیا ان کے منشا ہے. مدینہ مرکز بہت الٹ پلٹ ہوا, اس کا ریسرچ ہوا, تو پھر حکومت کے عہدیداروں نے ایک رپورٹ تیار کی, کیا ہے تبلیغ کی, اور اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ کا فقط حادثہ نہیں ورثت منتر ینچکر مدد کائت نستا تھا. کیا تھا یہ جو ہے نا تبلیغ والے, یہ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. ان کو حکومت سے, سیاست سے, عہدوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کسی کے خلاف نہیں بولتے, کسی کے خلاف کسی کو بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے. یہ نعرے نہیں لگاتے, راستے پہ نکل کر حکومت کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ نہیں کرتے, نقصان نہیں کرتے, انگار نہیں لگاتے. یہ رپورٹیں تھی ان کی. یہ دیو مانوس سار کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ کا کسلے دیو مانوس, یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ منع کرتے کسی کی عزت سے مت کھیلو, کسی کی زمین مت دباؤ, کسی کا مکان مت ہڑپ کرو, کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ مت داخل کرو, کسی پر ناحق و ظلم مت کرو, کسی کا مرڈر مت کرو, کسی کا خون مت بہاؤ. یہ کہتے یہ تو انسان کو اچھا بنانے کی محنت کرتے. تو حکومت بھی جانتی ہے, ہماری حکومت کو بھی پتا ہے تبلیغ کیا ہے, سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں. تو یہ وہ محنت ہے. یہ آنے والی جماعتیں بھی یہی کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی بنا لوں. ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہے. یہ جہنم میں جانے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو کہتی ہے جماعتیں. میرے بزرگوں, کل قیامت میں جیسے آج ہم وقت مانگ رہے ہیں, ابھی وقت مانگا جائے گا, بھائی بتاؤ کون تیار ہے اجتماع سے نقد 4 مہینے 40 دن کے لیے. آج میرے تمہارے پاس وقت نہیں ہے, آدمی نہیں تیار ہوتا. یار بولے تبلیغ والوں کی سب بات بہت اچھی لگتی, بولے نکلو, بولے نا اپنے کو یہ نہیں ہضم ہوتا, اور جس دن یہ قرض بوری اتر جائے نا, سارا اندر کا بخار ختم ہو جائے. تو اعمال کا بخار ہے, عقیدہ کا بخار ہے, بگڑا ہوا ہے عقیدہ, ایمان میں ضعف ہے, اعمال میں کمزوری, سب نکل جائے گی اگر یہ نکل کر دیکھے گا تو. اب یہ چاہتا ہے یہی میری اصلاح ہو جائے, نہ گھر چھوٹے, نہ بڈی چھوٹے, نہ کاروبار چھوٹے, نہ دکان چھوڑنا پڑے میرے کو, نہ میرا بازار چھوٹے, اور میری تربیت ہو جائے. وہ تو ایسا ہے, ارے گندی نالی میں قلم گر گیا, پین گر گیا تمہارا, وہ گندی گٹر کے اندر نالی میں 1000 لوٹے زمزم کے بھی ڈالو گے تو تمہارا قلم پاک نہیں ہونے والا. کیا کرنا پڑے گا تم کو, ڈالو ہاتھ اس کے اندر, اس کو باہر نکالو, ارے ہاتھ گندا ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈال ہاتھ ڈال دو, پین نکال. اب تو زمزم سے دھونے کی ضرورت نہیں, سادہ ایک گلاس پانی سے ہاتھ بھی تیرا پاک ہو جائے گا, اور پین بھی صاف ہو جائے گا. دنیا کا ماحول گندگی کا ماحول ہے, غفلت کا ماحول ہے, بے دینی بے فکری کا ماحول ہے. گھر جاؤ تو اللہ کی نافرمانی کا اڈا ہے ہمارا 4 دیواری گھر. اولاد اللہ کی نافرمان, بہو بیٹی اللہ کی نافرمان, جوان بوڑھے اللہ کے نافرمان. مارکیٹ میں جاؤ تو نافرمانی, بازار میں جاؤ تو نافرمانی, گلی کوچوں میں دیکھے تو نافرمانی. اب اس ماحول میں آدمی کی کیسے تربیت ہوگی, کیسے بنے گا؟ اس کے لیے اس کو نکالتے, بابا نکل اللہ کے راستے میں گندے ماحول سے, مسجد کے مبارک ماحول میں ٹھہر. وہ اعمال جو اعمال تربیت ہے, اعمال دعوت, اعمال ولایت ہے, دعوت والے اعمال, اعمال تزکیہ ہے, اعمال نبوت ہے, اعمال ہدایت ہے. یہ تبلیغ کی جتنی باتیں نا سب آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گی. چاہے گشت ہو, چاہے مسجد کی آبادی کی محنت ہو, چاہے تعلیم کے حلقے ہو, چاہے گھر گھر جا کر ملاقاتیں. ایک
ملاقاتیں، ایک ایک عمل آپ کو سیرت سے ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، صحابہ سے ملے گا۔ یہ کوئی تبلیغ والوں کو اپنے گھر کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، لوگ سمجھتے تبلیغ یہ کوئی ایک اسپیشل پارٹی کا نام ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، جس نے اللہ کو رب جانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا، وہ تبلیغ کا ذمہ دار ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے ایم کام ہو، چاہے ایل ایل بی ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے امام ہو، چاہے اپنا وہ میرے بزرگوں شولاپور کے بس اسٹینڈ پر شینگ دانے ہوتے نا، پھلی کا بھوننے والا یا سبزی ترکاری کا بیچنے والا ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے۔ لوگ سمجھتے تبلیغ کے کسی ایک خاص پارٹی کا نام ہے، بولے آپ نہیں مانتے بولے تبلیغ کو؟ وہ تو بارشی میں بہت ڈھنڈورا ہو رہا تھا اجتماع کا، تو بولے میں آ گیا، بارشی کر کیا بولتے؟ بولے میں اجتماع میں آ گیا۔ میں نہیں مانتا بولے تبلیغ کو، یاد رکھو میرے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑا مہا مجرم اور پاپی ہے وہ جو دیکھ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی چوائس، اپنی امنگ، اپنی ارمان، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکل کر اپنے ایمان کو سودا کر کے یہ زندگی گزار رہی ہو، اور یہ شعلہ پوری کھانے کمانے میں، بچے پیدا کرنے میں لگاؤ، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کے مٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی حزن اور کوئی رنج اور کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں، میرا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو اور میری تمہاری آنکھیں سوکھ گئی ہو، اس آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر رونا چھوڑ دیا، یہ اپنی بڈی چھوڑنے کو تیار نہیں، گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مہاپاپی ہوں گے جو دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر اس کو درد نہیں ہوتا اللہ کے دین کے مٹنے کا۔ یہی تو سمجھاتی ہے جماعتیں آ کر۔ آج یہ بیچاری وقت مانگتی ہم سے، او بارشی والوں تمہاری 4 مہینے کی جماعت کا کیا اتنا بڑا اجتماع کر رہے، کروڑوں روپے اجتماع پر لگ رہے، تو کیا اجتماع لوگوں کو بیان سنانے کے لیے ہے کیا؟ لوگوں کو وعظ و نصیحت و تقریر کرنے کے لیے اجتماع تھوڑی رکھا جاتا ہے، اجتماع تو زندگی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بیان سنانے کے لیے تھوڑی آئے ہم؟ ارے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لوگ 50-40 گھنٹے کی بیانات کی کیا کہتے ہیں، وہ موبائل میں لگاتے نا، میموری کارڈ چپ رکھتے وہ، اور کان میں ہیڈ فون لگا کے بیانات سنتے، منگتا اس کا بیان مل جاتا ہے۔ تو یا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ہم نے بیان سنانے کے لیے تھوڑی بلایا، ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ آنے والا مجمع اپنی زندگی بنائے، اور زندگی وعظ و تقریر و نصیحت اور بیان سے نہیں، زندگی کرنے سے بنتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا اور یہ ناگواریوں کو جھیلے گا، اس کا نفس ٹوٹے گا، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ جس چیز پر انسان کا جان مال لگتا ہے اس کے ویلو دل کے اندر آتی ہے۔ ہمارا کچھ نہیں لگا اللہ کے دین پر، خاندانی مسلمان ہے، باپ میرا، چچا میرے، بڑے ابو میرے، تایا سب مسلمان، میری ماں، میری نانا، میری خالہ سب مسلمان، میرے کو بھرم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ارے میرے بزرگوں، اپنے کو تو ابھی مسلمان ہونے کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ کہتی جماعت کی کہ میں نکلو اللہ کے راستے میں، لیکن شولاپور والوں آج میں اور تم ترر مارتے، بولے میرے کو کیا فالتو سمجھا کہ بولے تبلیغ میں لے کے جا رہا؟ تو کیوں شولاپور والوں تبلیغ کا کام فالتو لوگوں کے کرنے کا کام ہے کہ لنڈورا اس کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، نہ اس کی گڈی ہے، نہ اس کے بچے ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی کاروبار کا چکر ہے، وہ تبلیغ کرے۔ ایک بات سمجھ لو، نئے پرانے بیٹھے نا یہاں پر، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو، اس کی عظمت، اس سے عقیدت، اس سے ان سے عشق، تعلق، لگاؤ اور محبت پیدا ہو نہیں جاتی۔ اور شولاپور والوں کھل کر سن لو، کہتا ہوں میں، اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے نا، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، ارے وہ اللہ میرے کو تم کو اس میدان میں چلنے ہی نہیں دے گا۔ ارے پھر ہم تبلیغ سے نہیں بھاگیں گے، تبلیغ ہم کو بھگا دی۔ ہم کام سے نہیں ہٹیں گے، کام ہم کو ہٹا دے گا۔ ہم کام سے نہیں بیٹھیں گے، کام ہم کو بٹا دے گا۔ یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھ کے دیکھو نا، بولے کتنا پرانا وہ سنتراج کا ساتھی، اور کتنا پرانا بولے وہ مہوڑ کا ساتھی، بولے آج کام میں نہیں ہے، 4 مہینے لگے۔ ہم کہتے کس میاں کا اس نے دودھ دیا ہے، کون سی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، کون سی ماں کا اس نے دودھ دیا ہے کہ آدمی تبلیغ کو سمجھنے کے بعد تبلیغ چھوڑ ڈالے؟ کوئی نہیں چھوڑتا، اس سے کام تبلیغ کو چھوڑوایا جاتا ہے۔ میں بہت ڈیپ کی بات کہہ رہا ہوں۔ کام سے کوئی کٹتا نہیں، اس کو کام سے کاٹا جاتا ہے، کام سے کوئی ہٹتا نہیں، اس کو کام سے ہٹایا جاتا ہے، اور نہیں چھوڑتا تبلیغ۔ یہ کیا تبلیغ چھوڑے گا؟ نہیں میرے بزرگوں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے، کام سے کٹتا نہیں، اس کو کاٹا جاتا ہے کام سے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کب ہے؟ جب کام کرنے والے عملے میں اللہ کے دین کا ہلکا پن آتا ہے، یا اپنا بازار کے تقاضے پورا کرنے کے اللہ کے دین کے تقاضے کو ٹھوکر مارتا ہے۔ نہیں بولے میرا بازار ہی بڑھے گا، اجتماع تو ہوتے رہتے بڑھے،
आज तो मेरा बाजार है, बोले जमाते तो निकलती नहीं थी, हफ्ते 3 दिन नहीं तो अगले हफ्ते भी। ये चंद टकों के लिए, चंद रुपयों के लिए अल्लाह के दीन को लात मारता है, अल्लाह के दीन के तकाज़ों को पामाल करता है। तो मेरे दोस्तों, जैसे अल्लाह को गैरत है ना, अल्लाह के दीन को भी वैसी गैरत है। अल्लाह कहता है, ओ शोलापुरी, जब तेरे को हमारे काम की जरूरत नहीं तो हमको भी तेरे को, तो अपने मैया के घर बैठ, वहाँ अच्छा लगता, यहाँ तो भिखू भी मत आओ भी न को यहाँ तो ये काम को नहीं छोड़ता, काम इसको छोड़ देता है। हाँ, आदमी तो मजबूर है ना, लाचार है ना, बेबस है ना, हम क्या कहते हैं। आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता अपनी मर्जी से, ये जबान खुलती नहीं, अल्लाह इसको खुलवाता है, ये कदम उठते नहीं, अल्लाह इसको उठवाता है। तो ये दीन को नहीं छोड़ेगा, अल्लाह का भी इसको छोड़ देगा। एग्जिट तो की जरूरत नहीं है, जा तू अपने घर कारोबार बाल बच्चों में रहो। आज ये जमाते वक्त मांगती है मेरे बुजुर्गों, तुम्हारे मेरे दरवाजों पर आकर, और मेरा तुम्हारा हाल ये कि आदमी कष्ट से मस नहीं होता। सुबह को हाँ बोलता है, शाम को पसरी खाता है, शाम को हाँ बोलता है, सुबह बोलता नहीं, हमेशा बोले मेरे को नहीं जमेगा, बोले नहीं जम रहा, बोले घर में नहीं बोल रही, बोले घर वाली। ये आज हाथ रखने नहीं देता। कान पर सुन लो एक बात, कल क़यामत में ये अल्लाह का बंदा अल्लाह से जिंदगी की भीख मांगेगा। तबलीग वाले तो 4 महीने की भीख मांगते हैं, 4 महीने मांगते मेरे से तुम्हारे से, और मेरा तुम्हारा आटे में भाव खाता हूँ, मेरे कॉलर टेटो नहीं बोले, इनको कुछ काम धंधे के नहीं 4 महीने लेके जा रहे यार, बोले मेरी दुकान कौन संभालेगा, इनका अल्लाह में संभालेगा क्या। ये आज हाथ रखने नहीं दे रहा। कान खोल के सुन, एक वक्त आएगा ये अल्लाह का बंदा अल्लाह से जिंदगी की भीख मांगेगा, जिंदगी की भीख मांगेगा। और पता है क्या बोलेगा अल्लाह से? अल्लाह ने कुरान में इसको जिक्र किया, कहेगा रब्बना रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। क्या कहेगा? ए मेरे परवरदिगार, ओ मेरे दाता, ओ माय गॉड, ओ मेरे अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, ये जो आती थी ना जमाते हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारी बस्ती में, और जो ये बातें हमसे करती थी, मौत और सकरात और कब्र और आखिरत और जन्नत और जहन्नम और नजात, अल्लाह हम अपने कानों से जो सुना करते थे दुनिया में, आज अपनी आंखों से इसको देख लिया। जो सुन रखा था दुनिया में वो देख लिया हमने। अल्लाह के लिए वो शोलापुरी, मुद्दे की बात कर, काम की बात कर, समझ में आ गया, मैं धोखे में था, मेरे को नहीं पता चला मेरे 70 साल कैसे निकल गए, और अचानक कैसे विकेट गई मेरी, और कैसे मेरे को मौत ने आकर उठा लिया, पता ही नहीं चला 70 साल कहाँ गए। शॉर्ट में बोल, मतलब की मुद्दे की बात कर, इधर उधर काय को जा रहा, ऐसे कान पकड़ेगा तो ऐसा घुमा फिरा के कान काय को पकड़ रहा। शॉर्ट में बोल क्या कहना चाहता है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सबकी हेयरिंग होनी है, सबके फिंगरप्रिंट लेने मेरे को, सबकी चेहरा पट्टी करनी है। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक के कदम इसके उठेंगे नहीं, जहाँ तक मेरे ये सवालात पे ये जवाब ना दे दे। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत में इंसान के ये पैर अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे जब तक वो चंद सवालात का जवाब ना दे दे। मेरे बुजुर्गों, कोई माई का लाल क्यों ना हो, किसी बिरादरी का, किसी शहर का, किसी इलाके का रहने वाला, किसी देहात का रहने वाला, चाहे वो जोन सी बोली, जोन सी जबान बोलता हो, अल्लाह उसको अपने कटोरे में अदालत के लाएगा, और उससे पहला क्वेश्चन, पहला जो सवाल होगा, अल्लाह के शोलापुरी ये बता, जिंदगी किस मशगले में लगाई? 70 साल तेरे को हमने दिए थे, क्या 70 साल में बस खाया, कमाया, बच्चे पैदा किया, मरकर मिट्टी का ढेर बन गया, या कुछ कारनामे अंजाम दिए? पल पल का अल्लाह हिसाब लेगा। आंख बंद होकर खुलने में कितना टाइम लगता है, अरे चले लगती है, आ गया माशाअल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ो। तो आंख बंद होकर खुलने में कितना वक्त लगता है बुजुर्गों? अल्लाह क़यामत में इतने वक्त का भी हिसाब लेगा। पहला सवाल होगा, बता बाबा शोलापुरी, क्या करा तूने? खाली खाना कमाना किया, जॉब किया, बच्चे पैदा किया, मरकर मिट्टी का ढेर बन गया, क्या कारनामे अंजाम दिए? 70 साल की हर सांस का अल्लाह हिसाब लेगा। पहला सवाल। दूसरा जो सवाल होगा, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह पूछेगा, ओ पंढरपुर कर, ये बोल जवानी को कहाँ लुटाया? जवानी शबाब का जमाना, उमंग, अरमान, चॉइस, ख्वाहिशात के पूरा करने का वक्त होता है। आदमी की डेयरिंग बढ़ जाती है, जुर्रत बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है, उसकी नहीं करने के काम भी कर डालता जवानी के नशे में। तो ये अमानत है अल्लाह की। अल्लाह पूछेगा, बता रे बाबा, कितने कांड किए जवानी के नशे में, कितने गपले किए? पूछेगा अल्लाह, जवानी को कहाँ लुटाई तूने? और तीसरा जो सवाल होगा, अल्लाह के नबी फरमाते, बंदे ये बतला, दुनिया में माल कमाने का रास्ता कौन सा था जो तूने जान बनाई? तेरा तो पत्थर का मकान था, मिट्टी की दीवारें थी, ये ग्रेनाइट और मार्बल का बंगला कहाँ से आया तेरे पास में? सूद से तो नहीं कमाया, झूठ तो नहीं बोला, हराम तो कमाई नहीं की, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी पर डाकू बनकर भाई बहनों का हिस्सा नहीं देकर तू शेर तो नहीं बन गया। हाँ, लोग क्या करते, बाप मर गया, प्रॉपर्टी है, भाई बहनों का हिस्सा नहीं देता, बहन बोले, बाबा देना, मेरा क्या निकलता है, भाई का हक मांगती रहे, बोले तू
10 लाख रुपए तेरे शादी में खर्चा किया, अब काय का हक? बहन को हक नहीं दे रहा, बेवा बहन आ गई, ईश्वर मर गया, उसका हक नहीं दे रहा, भाइयों का हक डाकू बन के हड़प कर गया, भाइयों को हिस्सा नहीं दिया, जमीन दबाई, खेती दबाई, प्रॉपर्टी दबाई, माल दबाया, दुनिया में चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। इनकम टैक्स वाले रेट डालते हैं ना, 10-20 साल जितना टैक्स नहीं भरा है ना, सब हजम किया हुआ निकालते हो, फिर लगा देते प्रॉपर्टी पर। हाँ, ऐसे अल्लाह के यहाँ भी है हिसाब किताब, और दुनिया में तो आदमी सब पूरी फाइल चेंज कर देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बोले अपनी पहुंचे, अपने को कोई टेंशन नहीं, बोले अपने हाथ बहुत लंबे, वहां नहीं चलेगा, बोलती बंद कर देगा अल्लाह, जबान बंद हो जाएंगे। जितने कांड किए ना इसने रात के अंधेरे में, जितने गपले किए दिन के उजाले में, जितने कारनामे, सब ओपन फाइल आ जाएंगे वहां पर। जबान तो हो जाएंगी पैक, मोहर लग जाएगी इस पर। जितने कांड किए, आंख ने, कान ने, हाथ ने, पैर ने, शर्मगाह ने, सब गिनाएंगे वहां पर। सारी फाइल अल्लाह सामने कर देगा, कहेगा इकरा किताबक, देख अपने फाइल चेक कर तू, हमारे फरिश्ते ने गलत नहीं किया कि तूने न किया और जबरदस्ती उसको लिखा, तूने किया और उसको नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ। तो ये होगा वहां पर। अल्लाह कहेगा बता जवानी कहाँ लुटाई। तीसरा जो सवाल होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माल कमाने का रास्ता कौन सा था? सूद से तो नहीं कमाया, झूठ से तो नहीं कमाया, रिश्वत तो नहीं दी, धोखा तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं किया, किसी की जमीन तो नहीं दबाई, किसी के खिलाफ कोर्ट में झूठा मुकदमा दायर तो नहीं किया, न इतने बड़े इंडेक्स 2 है, न इसके पास 7/12 का उतारा है, इतनी बड़ी जमीन लेकर बैठा है, इसके मुंह से कैसे निकालना बोले जमीन अपने को आता है। ये तो अपनी सोलापुर पुलिस स्टेशन अरेंज नहीं कर सकता, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या भागेगा बोले, और पूरी प्रॉपर्टी इसके हड़प कर गया। लोग करते हैं ऐसा, करते लोग, है नहीं बेचारे के पास डॉक्यूमेंट है, उसके बाप दादा की जमीन, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई 7/12 का उतारा नहीं है, कोई इंडेक्स 2 नहीं है इसके पास, वो डाकू बनकर हड़प कर देता है। दुनिया में चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा, याद रखना। धक्का नहीं लेते लोग, प्रॉपर्टियों को हड़प कर देते, करोड़ों की दुकान के मालिक बन जाते, हक किसी और का था और उसको महरूम कर दिया। तो यहाँ तो चलेगा, वहां नहीं चलेगा, सारी फाइल तैयार होगी वहां पर। अल्लाह कहेगा देख कैसे चीटिंग की थी तूने, कौन से वकील को खड़ा किया था, उसको कितनी फीस दी थी तूने, और कैसे धोखेबाजी से लोगों की प्रॉपर्टी तूने खाया, लोगों की जमीनें तूने दबाई, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे, सब मिलेगा वहां पर। घबराओ मत मेरे बुजुर्गों, यहाँ चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। पूछेगा अल्लाह दुनिया में किस रास्ते से माल कमाया, फिर कमाया हुए माल को कहाँ खर्च किया, अल्लाह ये भी पूछेगा। अय्यासी पर तो नहीं लगाया, बदमाशी पर तो नहीं लगाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जनाजे तो नहीं उठाने माल के नशे के अंदर। हाँ, गरीबी आदि तर लाजू न का, श्रीमंती आदि तर माजू न का। अल्लाह कहेंगे तेरे को माल दिया था शोलापुरी, बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत हाँ, माल के नशे में हमारे नबी के दीन की धज्जियां उड़ाई, दीन के जनाजे निकाले, तेरे को माल हमने बदमाशी करने के लिए दिया था, हिजड़ों को नचाने के लिए दिया था, आर्केस्ट्रा करने के लिए तेरे को माल दिया था, बड़े बड़े लॉन्स शादी के लिए उसका किराया 2-2, 5-5 लाख देकर तुझे मन की चाहतों के पूरा करने के लिए हमने तेरे को माल दिया था। पूछेगा अल्लाह बताओ माल का इस्तेमाल कहाँ किया? अय्याशी पे, बदमाशी पर लगाया, दीन को मिटाने पर लगाया, दीन को जिंदा करने पर लगाया। और आखिरी जो सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा ओ शोलापुरी ये बता जो तूने इल्म को समझा, सीखा, जाना, उस पर तूने अमल कितना किया? ये मुस्तकिल घाटियां जिससे इंसान को गुजरना है। तो कहेगा ए अल्लाह ये जो जमातें आती थी हमारे पास और जो हमसे मौत और सकरात और कब्र और आखिरत और जन्नत और जहन्नम को कहा करती थी, हम आंखों से, अपने कानों से उसको सुनते थे, अपनी आंखों से देख लिया। अल्लाह कहेंगे बाबा काम की बात करना, शोलापुरी ओ पंढरपुर कर, काम की बात कर, मुद्दे की बात कर, इधर उधर काहे को जा रहा है? अब बोलेगा फर्जी ना, ए अल्लाह पंढरपुर वापस भेज दे, तेरी इज्जत की कसम, वो बागबानों की मंडी है ना हमारी, फलों की, झाँकूंगा भी नहीं वहां पर, ना अनार को देखूंगा ना अंगूर को देखूंगा, 24 घंटे अल्लाह मार्केट यार्ड में नहीं दिखूंगा तेरे को मैं। अब 24 घंटे तबलीग का फूटा बनूंगा, 24 घंटे सुल्तानिया का कोना पकड़ के बैठूंगा मैं। अब तो 24 घंटे तबलीग, 24 घंटे दावत, 24 घंटे तेरे दीन का काम करूंगा। अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदे, ओ शोलापुरी चीटिंग करता है क्या, धोखा देता है हमको? कुरान जैसे मुकद्दस हमने किताब उतारी, वो क्या झूठी पुस्तक थी, झूठी किताब थी, तेरा विश्वास नहीं था उस किताब पर? ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। अरे जिस नबी पर हमने किताब उतारी, किताब किस पर उतरी है? कुरान पाक किस पर उतारा? अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। अल्लाह कहेगा ओ शोलापुरी, वो नबी हमारा झूठा नबी था, उसने तुमसे झूठ बोला था, तेरा विश्वास नहीं था हमारे नबी की बात पर। कुरान क्या है? अव्वलीन और आखिरीन का तज़किरा करता है।
جو کچھ ہوا اس کو بتلاتا ہے, جو ہونے والا اس کو بھی بتلاتا ہے, اور جنہوں نے جو کچھ پہلے کیا ان کے کارنامے بھی قرآن بتلاتا ہے. اور اگر تم کیا کرو گے تو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں, قرآن اس کو بھی بتاتا ہے. اللہ کہنے ہم نے وہ مقدس کتاب اتاری, وہ جھوٹی پستک تھی جس نبی پر ہم نے کتاب اتاری, وہ جھوٹا نبی تھا, اس نے تم سے جھوٹ بولا. اب یہ جو دعوت کی محنت ہے نا تبلیغ کی, اللہ اس کو بھی حجت و دلیل بنائے گا. اللہ کہے گا او پنڈرپور والوں, وارشی والوں, ہم نے اپنے بندوں کو تمہارے گاؤں میں بھیجا, جاؤ اکڑ رہے وہ, ان کو فروٹ کی منڈی کیا دے دی, مارکیٹ کیا دے دیا ہم نے, مارکیٹ یارڈ کیا دے دیا, مارکیٹ یارڈ کا گالا کیا دے دیا, نوی پیٹ کے اندر دکان کیا دے دی, اکڑ رہے وہ, ہماری بات نہیں سنتے, ان کے پاس وقت نہیں ہماری بات سننے کے لیے. اللہ کہے گا ہم نے تمہارے پاس ان کو بھیجا تھا, میرے بندے تو نے تو ان کو پانی کم چائے سمجھا. رہے بولے کون سی تبلیغ, کون سے اللہ میں نے سکھایا, گھر کھول کر جاؤ, لگن سرا دیکھتے نہیں, دیپاولی دیکھتے نہیں, دسہرا دیکھتے نہیں, پاڑوا دیکھتے نہیں, بولتے جاؤ تبلیغ کے اندر. یہ کون سے اللہ میں نے سکھایا, یہ کون سے اللہ میں نے سکھایا. بولے ارے لگن سرا ہے, بولے ابھی کمائی کا سیزن ہے, بولتے تبلیغ میں جاؤ. میں اکھاڑ میں جاؤں گا, سراون میں جاؤں گا. بولے سراون میں کیوں, کہیں بھی جا رہا سراون میں. بولے سراون میں دھندے پانی ایک دم مندے رہتے. بولے تو کیا اللہ کے دین کا کام مندے ٹائم پہ کرنے کا کام ہے کیا؟ ہاں اللہ سب پتا ہے, اللہ کو کتنے گڑبڑ کر رہا ہے شولا پوری, اللہ کو سب پتا ہے کیسا چیٹنگ کر رہا ہے دین کے معاملے میں. اللہ کہے گا ہم نے بھیجا, جاؤ سمجھاؤ ان کو, شولا پور والوں کو بڑی بڑی باتیں کر رہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے دین کے لیے, سب ان کو ہم نے دیا اور یہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کہے گا ہم نے بھیجا تھا, او میرے بندے تو نے ان کو پانی کم چائے سمجھا. یہ آخرت اعمال کے بدلے کی جگہ. اب بولتے ہیں اللہ میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے, تیری عزت کی قسم, نہ بیوی نہ بچے نہ دکان نہ بازار, سب گیا تیل لگاتے. اللہ اب تو 24 گھنٹے تیری عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا, تیرے راستے کا کھوٹا بن جاؤں گا تبلیغ کا. اب چلا 4 مہینے تبلیغ والے بولتے اللہ میں تو پوری زندگی لگاؤں گا, میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے. اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہم کر تو سب سکتے لیکن ہمارا قانون نہیں, ہماری عادت نہیں ہم کسی کو دنیا میں واپس بھیجیں. اللہ کہیں گے ہم تیرے کو واپس نہیں لوٹائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اس ڈیسیزن اور فیصلے کو سننے کے بعد یہ اللہ کا بندہ روئے گا, اور اتنا روئے گا, اتنا روئے گا, اتنا روئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے آنسو سوکھ جائیں گے, اب یہ خون کے آنسو رونا شروع کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا پچھتاوا ہوگا اس کو دنیا کی زندگی پر کہ یار پنڈرپور میں کیا ہو گیا تھا, میری عقل مارے گئی تھی, میری عقل جیور میں مارے گئی تھی, میری عقل جو ہے وہ عقل کوٹ میں مارے گئی تھی, کیا ہو گیا تھا میرے کو. بار بار تبلیغ والے آ کر میری تشکیل کرتے تھے, میں قرآن اللہ کا پڑھتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتا تھا, کیا ہو گیا تھا میری عقل کو. میں نے آخرت کے اپنے بنانے کی فکر کیوں نہ کی, کیوں نہیں نکلا میں اپنی زندگی کو اپنی قبر کو بنانے کے لیے. یہ اپنا انگوٹھا چبانا شروع کر دے گا پچھتاوے کی بنا پر, اور اپنا ہاتھ چبا جائے گا پورے موڑنے تک, لیکن اس کا یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا. اپنے آپ کو کوسے گا یہ, یار اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتا تھا, بہت ہوشیار سمجھتا تھا. لوگ میرے کو پاس آتے, او صدر صاحب, او چیئرمین صاحب, او ڈائریکٹر صاحب, او سرپنچ صاحب, آؤ ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا ہے, ہماری برادری میں ہمارے خاندان میں جھگڑے ہو گئے, مرڈر تک بات آ گئی ہے. اگر یہ جھگڑا ختم نہیں کیا تو کسی کا بھی مرڈر ہو سکتا ہے, آپ ہمارا مسئلہ حل کرو. یہ کہنا ہے اللہ برادری کا مسئلہ, سوسائٹی کا مسئلہ, سماج کا مسئلہ, رشتہ داروں کا مسئلہ, خاندان کے مسئلے, سب کے مسئلے میں نے حل کر ڈالے. میرے داتا, میرے مولا, میری عقل کو کیا ہو گیا تھا, میں نے اپنی آخرت اور قبر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا. یہ روئے گا میرے بزرگوں, اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا, اللہ اس کو موقع نہیں دے گا. آج اللہ نے اپنے کو موقع دیا ہے, شولا پور والوں اس کی قدر کر لو. اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے, اور قدردانی کیا ہے, اجتماع کا مقصد ہمارا جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں نکلے. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, ہم یہاں مجمع کو بیان سنانے کے لیے نہیں جمع کرتے. ہمارا مقصد نہیں کہ شاندار پنڈال شامیانہ کھڑا کر دو, ایک طرف کھانے کی دیگیں چڑھا دو ماشاءاللہ, اور مجمع ہوا کیا بولے شولا پور والوں نے سبھی لے, صبح صبح تہجد میں ٹھنڈی میں بولے گرم گرم پیشل چاہ پلا رہے تھے بولے بارشی والے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجمع اور بیان سنے اور چلے جائے. ہم تو زندگی بنوانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائے, اور زندگی باتوں سے نہیں بنتی. ایک آدمی کو بھوک لگی, وہ کہے تمہارا شولا پور کا گوشت ایسا ہوتا ہے, کوفتہ ایسا ہوتا ہے, وہ صبح صبح کے پائے ہوتے ہیں نا تمہارے ہوٹل کے شولا پور کے, بولے اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے. آدمی کو بھوک لگی ہو اور یہ پائے اور قورمہ اور کباب اور کوفتے کی باتوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ 32 دانتوں کے درمیان اس کو چبا کر حلق کے راستے سے نگلتا نہیں ہے, پیٹ میں جاتا نہیں جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایسے ایمان کے تذکرے ایمان نہیں ہوا کرتے ہیں. وہ تو ایک مستقل محنت ہے. اس رخ پر اپنے کو ڈالنے کے بعد اب اس ایمان کے اندر جھیلا پیدا ہوگا, اس میں جان پیدا ہوگی, اس میں روحانیت پیدا ہو جائیں گی. یہ محنت دعوت کی, اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے.
ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو آخرت بنیں گی، اور جس کی آخرت بن جاتی ہے اللہ اس کی دنیا کبھی نہیں اجاڑتا۔ میرا تمہارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اور یاد رکھنا شولاپور والوں، آخرت اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے، کھیتی باڑی سے، فرنیچروں سے، سونے چاندی اور پلیٹینیم سے، اور عہدوں اور کرسی اور ڈگریوں سے اور مال سے نہیں بنتی۔ اللہ نے آخرت کے بننے کا بیس، آخرت کے بننے کی بنیاد دین، ایمان اور اعمال کو بنایا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اسی دین، ایمان اور اعمال کے بنانے کی محنت ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، کھانا ہے، کمانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بازار پیٹ ہے، شادی کرنا، مکان بنانا، بچے پیدا کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے پیدا انسان کو کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ضرورتیں بھی اسی نے پیدا کیے۔ تو کیا ضرورت کا پورا کرنا حرام ہے؟ کہ اتنا بول رہے بولے دنیا داری کے اوپر، تو کیا یہ دنیا داری حرام ہے کیا؟ بچے پیدا کرنا حرام ہے کیا؟ گھر والی کے ساتھ سونا حرام ہے کیا؟ میرے بزرگ دکان چلانا، بازار کرنا حرام ناجائز نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ضرورتیں اس نے پیدا کی ہے، لیکن ضرورتیں زندگی کا مقصد بن جائے، اور یہ انسان اپنی موت، اپنی سکرات، اپنی قبر، اللہ کی عدالت کو بھول جائے کہ صاحب عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، اور یہ مال کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر یہ کراڑی مار رہا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر یہ کراڑی مار رہا ہے۔ ہم دنیا کمانے منع نہیں کرتے، ایک دکان دی ہے اللہ نے آپ کو بازار پیٹ میں، 4 دکان کے مالک بن جاؤ۔ 4 دکان کے مالک بننا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن صرف مقصد دنیا 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 بن جائے اور ہم اپنی آخرت کو بھول جائے، یہ خطرے کی گھنٹی۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، ان سب کا مقصد اور نچوڑ خلاصہ یہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعوت کے راستے سے جو آپ نے اپنی امت کا برین واش کیا، اس کا ذہن بنایا، اس کو آخرت سمجھائی، یہ بھٹکی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر لا کر اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا اور آپ دنیا سے گئے۔ وہ مقام کیا تھا؟ نبی کے زمانے کا، اور امت روتا ہوا دنیا سے گیا ہے۔ اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو میرے کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا ہوگا، میرا موت پر کیا بنے گا، سکرات میں کیا بنے گا۔ میرے بزرگوں، بڑے بڑے صحابہ بھی اپنی آخرت کے معاملے میں مطمئن نہیں تھے، وہ روتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہ عمر ہوتے، یعنی کتنا ان کا اونچا مقام ہے کہ اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو یہ عمر اس کیٹیگری کے، اس درجے کے آدمی کے نبی بنائے جاتے۔ اس عمر کا یہ حال تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی فکر۔ اپنے آپ سے کہتے اے عمر، ارے کاش تیرے کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی، کل رب کی عدالت کے کٹہرے میں تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا۔ کبھی اپنے آپ سے کہتے اے عمر، کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا لے جاتی، کہیں اس کو پھینک دیتی، پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی، اور عمر اس رب کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی۔ ارے میرے دوستو، یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے اس جماعت کو جنتی ہونے کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی، لیکن ان کو اپنی آخرت کی ایسی فکر اپنے بیٹے کو نصیحت کی حضرت عمر نے۔ کون ہے ان کے بیٹے؟ عبداللہ ابن عمر کا بیٹے عبداللہ، جب تم یہ دیکھو میں مر رہا، میری جان نکل رہی ہے، تو بیٹے میری باڈی کو، میرے جسم کو مٹی میں، زمین میں ڈال دینا، زمین پر ڈال دینا۔ اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی نا دوستو، یہ گال ہے نا، یہ گال، یہ ہونٹ، یہ ناک، یہ پیشانی، اس طرح سے مٹی میں ملتے تھے جیسے بچہ کیسے مٹی میں لوٹتا ہے، ایسے منہ مار گئے مٹی کے اندر اور اپنے آپ سے کہہ رہے او عمر، او عمر، او عمر، اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا۔ کبھی کہتے ہیں کاش عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے کہ عمر مٹی میں منہ مار رہا ہے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ میرے بزرگوں، یہ وہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور کے رازدار سے بہت سی خاص باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ جانتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی نے ان کو منافقین کے نام بتلائے تھے، مدینے میں منافق کون ہے، اور منافق کہتے ہیں زبان کا مسلمان، دل کا بے ایمان۔
جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، وہ کون ہیں؟ حضرت حذیفہ جانتے تھے، حضور نے ان کو بتایا تھا کہ حذیفہ میں تیرے کو بتاؤں مدین میں کون بلیک لسٹڈ ہے، کون منافق ہے۔ یہ حضرت عمر حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، ان کو پٹاتے، ان سے دوستی کرتے، اور دیکھ حذیفہ، وہ جو سیکریٹ خاص باتیں اللہ کے نبی نے تیرے کو بتائی ہے نا، خاص طور سے جو تیرے کو منافقین کے نام حضور نے بتائے، کون ہے اس میں مدینے میں منافق؟ دیکھ حذیفہ، اپنے کو کون ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو بھی ہوگا وہ نہیں پوچھتا کون ہے۔ حذیفہ تو میرے کو یہ بتا، وہ جو تیرے کو حضور نے منافقین کے نام بتائے، اور منافقین کے ناموں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے، عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ارے شولاپور والوں، وہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ اصل میں میرے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر نکل گئی۔ ہم بھول گئے بزرگ اپنی آخرت کو، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت آخرت کے دھیان کو، استحضار کو زندہ کرنے کی یہ محنت ہے کہ دنیا کے جھمیلے سے نکل جاؤ، کھانا کمانا، بچے پیدا کرنا، دکان چلانا، شادی کرنا ضرورت ہے انسان کی، مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت ہے۔ اور آخرت کی یہ محنت ہے، تبلیغ کی دعوت کی محنت ہے، ایمان کے بنانے کی محنت ہے، آخرت کے بنانے کی محنت ہے یہ۔ اس لیے دیکھو بزرگوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، لگانے میں فائدہ ہے۔ نہیں پتا، شروع میں ابھی کیا نا، یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت ہو گئے شولاپور میں اجتماع، ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شیطان سمجھاتا ہے، یار ابھی تو اجتماع میں 2 دن کے لیے آ رہا، ابھی کہاں جا رہا؟ بولے اچانک ایڑا بیڑا ہوا کیا؟ بولے ایڑے چالے نکو کر، بولے کیا بولتا ہے وہ، ایڑا بیڑا ہو گیا کہاں جا رہا؟ بولے تبلیغ والے کے ناک کو لگ رہا، بولے تو سن کر تیرے یہ مسئلے یہ پریشانی، تیرے قرضے بازاری ہے، تیری بچی ڈیلیوری کو آنے والی، ابھی تیری بچی کا نکاح ہونے والا، کہاں جا رہا تو تبلیغ میں؟ ایڑا ہو گیا کیا؟ بولے میرے بزرگوں، وہ شیطان جو ہم کو اللہ کے دین کے کام کرنے سے روکتا ہے، تو چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا، تیرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے گھڑی بھر کے لیے یہ بھی تو سوچ لو، بغیر ایمان کے بنائے، بغیر زندگی بنائے، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا؟ میں یہاں رہ کر ان کی دنیا سجاؤں بال بچوں کی، اور میری آخرت برباد ہو، اور میں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کڑاری چلاؤں، اور میرا یہ زندگی کا نہ بننا، میرے کو قیامت میں خون کے آنسو رلائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہمارے کمائے پر عیش وہ کرے اور میں بھگتوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ محنت قیامت تک کے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوار کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت والی محنت ہے، آخرت کو بنانے والی محنت ہے۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر۔ شیطان سمجھاتا ہے، ارے یار تو 5 ٹائم کا نمازی ہے، بانگی صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کے خادم صبح فجر میں دروازہ بھی نہیں کھولتے، اس سے پہلے تو چلا جاتا ہے بولے مسجد پہ، اور جب تو دروازہ ٹھوکتا ہے تو مولانا مؤذن صاحب مسجد کھولتے اور اس کے بعد وہ اذان دیتے ہیں۔ تیرے کو کیا ضرورت ہے تبلیغ میں جانے کی؟ تو کیا شراب پیتا، کیا جوا کھیلتا، کیا رنڈی بازی کرتا، کیا لاٹری کھیلتا، کیا مٹکا کھیلتا، کیا تیرے کو کیا ضرورت ہے بولے تبلیغ میں جانے کی؟ تیرے کو تو باہر کی چاہ نہیں چلتی، بولے گٹکا اور تمباکو اور ماوا تو دور کی بات، تو کو بڑی شوق بھی نہیں کھاتا، بولے تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ تو کیا افیم کی گنجڑی پینے کھانے والے کا کام ہی کیا تبلیغ؟ کیا مطلب اس کا؟ جو پیتاڑ ہو وہ تبلیغ کرے، جو رنڈی بازی کرتا ہے وہ تبلیغ کرے، جو جوا کرتا ہے وہ تبلیغ کرے؟ نہیں، شروع میں عرض کیا نا، یہ پوری امت کے ذمے ہے، ہر ایک محتاج ہے اللہ کے دین کا۔ اب چمچی گجڑی کی ضرورت ہے تو میں کیا پارسا اور پاک ہے کیا؟ میرے کو ضرورت نہیں کیا؟ یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں اور آپ ہوں گا، اللہ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا، اللہ پوچھے گا، اے شولاپوری، تیرے نبی کے دین کا بائیکاٹ ہوا، تیرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تیرے نبی کی 2 3 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائے گئے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی واٹی میں دوڑایا گیا، تمہارا نبی تو چل بھی نہیں سکتا تھا، طائف کے اندر دونوں جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا تھا۔ تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کا دھنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ ارے 2024 اور 25 کے اندر ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ اور اپنے ارمان اور اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ نبی کا دین کے دھجیاں اڑ رہی تھی شولاپور کے گلی کوچوں سے، نبی کا دین مٹ رہا تھا، رسوا ہو رہا تھا، نبی کے دین کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ تم اپنے کو نبی کا عاشق بتاتے ہو، نبی کی محبت کے میں 12 ربیع الاول کو جھوٹے نعرے لگاتے تھے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے تکبیر بولے اللہ اکبر، جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا۔ بتا جس زمانے کے اندر، جس صدی میں
हमारे नबी का दीन मिट रहा था, दीन उजड़ रहा था, दीन यतीम हो रहा था। अल्लाह कहेगा ओ शोलापुर वालों, बताओ तुमने हमारे महबूब के दीन के लिए कितनी जान लगाई, कितना माल लगाया, कितनी कुर्बानी की। अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी हो जाएगा। ये काम पूरी उम्मत के करने का काम है। नया क्या, पुराना क्या, ताजुर क्या, व्यापारी क्या, मजदूर क्या, चाहे वो शोलापुर में ऑटो रिक्शा चलाता हो या मूंगफली का ठेला लगाता हो या सब्जी तरकारी की आवाज लगाता हो, ये पूरी उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जिम्मेदार है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जान बचाने में फायदा नहीं। और देखो आखिरी बात है, रोजी का मालिक करना है। कितने अपने शोलापुर के अंदर है बेचारे बेपढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, बीड़ी बनाते दिन भर सुबह से शाम तक बैठकर, गाड़ी मिट्टी में काम करते बेचारे, अनपढ़े गाड़ी मिट्टी में बैठ के काम करते सुबह से शाम तक। शाम को अल्लाह उनके मुकद्दर की 2 रोटी 2 बोटी उनको देता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और फिर वो अल्लाह मेरे को तुमको भूखा मारे, ये अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। एक आदमी मिट्टी का काम कर रहा, गाड़े मिट्टी में, अल्लाह उसको रोजी दे, हम नबी का काम करके हम भूखे मर जाए, ये नहीं हो सकता। देखो क्या था, साहबा के पास कुछ नहीं था, नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चापती थी, पेटों पर पत्थर बांधती थी, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया। फरमाते थे अल्लाह की कसम, जिन हाथों से हमने दांतों से पत्ते चापे और पेटों पर पत्थर बांधे हैं, हमने उन्हीं हाथों से फावड़ों से सोना काट काट के तकसीम किया है। आप में भी नहीं देखूंगा फावड़ों से सोना क्या होता है। फरमाते थे साहब हम गरीब थे, जलील थे, अपनी गुर्बत को, अपनी गरीबी को अल्लाह के दीन पर लगाया। हम जलील थे, अपनी जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया। फरमाया अल्लाह ने हमको ऐसी इज्जत अता फरमाई, अरे हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नरियां हमारे कदमों में ला के डाली। एक बात समझ लो शोलापुर वालों, अक्कलकोट वालों, बारशी वालों, हाँ पंढरपुर वालों, अल्लाह ताला दीन की बरकत से तो दुनिया दे देता है, लेकिन दुनिया के चैनल से किसी को दीन नहीं मिलता। जैसे सहाबा, इनको जो भी मिला सब दीन की बरकत से मिला। इसके लिए अल्लाह के वादों के यकीन के साथ आए थे 2 दिन के इज्तिमा में शरीक होने के लिए, इज्तिमा अटेंड करने के लिए। अल्लाह ने मेरे तुम्हारे दिल में बात उतारी, क्या पता इसके बाद दोबारा ये ऐसे मौके मिले ना मिले, शायद ये इज्तिमा ही मेरी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदमी निकाह की तैयारी में होता है, उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। परेशान है वो, भाग रहा निकाह के लिए, हो गया चलो एंगेजमेंट हो गया, साकर पूरा हो गया, मंगनी हो गई, कहाँ की छोकरी है, बोले वो पंढरपुर की छोकरी है। अब वो तैयारी में लग गया अल्लाह का बंदा निकाह का, अब भाग रहा है, बोले अपने को बोले अच्छा बड़ा प्रोग्राम करना है, बोले हाँ घर वाले भी सोच रहे, बोले प्रोग्राम बोले अपना होना चाहिए, बोले दिल को लगे सरीखा। घर की बुढ़ियाँ भी बोलती है मेरे नवासी का सेहरा मेरे को ऐसा देखने का, बोले मेरे को पोतरे का सेहरा ऐसा देखने का है। सारी दिल के उमंग अरमान भड़ास निकालती हूँ, क्या करे। बोले अभी शोलापुर के अंदर नवी पेट में जाओ कि उधर जो है वो सिद्धेश्वर में जाओ, बोले सब छोटे छोटे हॉल है, बोले अपन तो बोले अपना खानदान परिवार बहुत बड़ा है ना, बोले अपनी बिरादरी बहुत बड़ी है, तो इसने बोले शोलापुर हाईवे के अंदर लॉन्च बुक किया कि वो बोले अभी वो लाखों रुपये उसका किराया होता है। बोले कोई बात नहीं, बोले निकाह बार बार थोड़ी होता, तो गाड़े पसीने की कमाई लगाई उसने, 1-1.5 लाख रुपये लॉन्च का किराया भरा। अब बोले अपन बॉम्बे के केटर्स को बुलाएंगे, बोले खाने के लिए, सब उसको कॉन्टेक्ट दे देंगे, बोले सब खिला पिला बना वो सब करेगा। बोले अब उसने वो बुक किया, बोले एक तरफ अभी ठंडी का ज़माना है, कॉफ़ी का एक टेबल लगाएंगे काउंटर, एक तरफ बोले अपन कोल्ड ड्रिंक लगेंगे, जिसको चाय नहीं चलती वो कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी आइसक्रीम पिएगा, बोले एक पान का काउंटर, सब उसने ऑर्डर दिए। अब भाग रहा कार्ड देने के लिए, कहाँ है, बोले मंगलवेड़ा है, कहाँ है, बोले सांगोला है, कहाँ पर है, बोले वो उधर, बोले अक्कलकोट में, किधर है, तो बोले बारशी में। क्या करते बारशी में, शोलापुर से बारशी, बोले यार वो शादी का कार्ड, वो उसके पैर कहाँ टिक रहे जमीन के ऊपर, भाग रहा कार्ड देने, और उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होगा। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, ये शोलापुरी को क्या हो गया, छोकरी के नाक को लग के बेचारे कर रहा, कहाँ पर हो रहा, छोकरी के चक्कर में, लड़की के चक्कर में। इसको पता है जिस लड़की से इसका निकाह होने वाला है, अरे क्या इसके साथ रात गुजारेगा वो, क्या इसको टच और छुएगा ये इसको देखेगा बनी, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। 1 महीना 15 दिन के बाद इसकी शादी की डेट फिक्स है, और 1 महीना 4 दिन के बाद इसको उठाना है हमें। 15 शाबान को कन्फर्मेशन लेटर हमको मिल गया है, तो ये अपनी घरवाली का चेहरा नहीं देखेगा। कितने केसेस होते हैं, निकाह होने वाला था, हादसा हो गया, लड़का गया, निकाह होने वाला था, हाँ लड़की का इंतकाल हो गया, लड़की गई। कितने केसेस होते हैं ऐसे, अनगिनत होते, अनगिनत होते। हुजूर ने फरमाया ना, इधर निकाह की तैयारी में होता, उधर उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता। कितने केसेस होते।
اللہ کے نبی فرما رہے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا. بابا پہلے اپنا پریوار چھوٹا تھا, بولے ہم دو ہمارے دو, ہم دو میاں بیوی تھے, 2 بچے تھے, اب بچوں کے بچے ہو گئے, اب تو نواسے آ گئے, پوترے آ گئے, داماد آ گیا, بولے گھر چھوٹا پڑتا, بولے داماد کو بٹانے کو جگہ نہیں رہتی, بولے بچے آتی ہے, بولے بچوں کے بچے آتے ہیں, بولے نواسے پوترے, تو بولے اپن ایسا کریں گے, بولے ہے اپنے پاس فنڈ کا پیسہ آیا ہے, زمین بیچی اپن نے, بولے کرمڑا کی, بولے اپن گھر بنائیں گے, بولے ذرا بڑا گیا بائی پاس کرمڑا پہ گھر بنانے کے لیے. اور ماشاء اللہ اس نے نقشے کے لیے گیا آرکیٹیکٹ, بولے بنگلور کا آرکیٹیکٹ, بولے بہت ہوشیار رہتے, بولے ان سے اپن یہ آرکیٹیکٹ نقشہ بنائیں گے, آرکیٹیکٹ مکان کا اس نے نقشہ بنایا. اب وہ پوری سیٹنگ کر رہا, بولے گرینائٹ اور ماربل لگائیں گے, بولے 1 نمبر ماربل کہاں ملتا ہے, بولے وہ مکرانہ میں ملتا, راجستھان, وہاں گیا مکرانہ ماربل لانے کے لیے. بولے گرینائٹ, تو بولے وہ کلکتہ وہ ادھر کرناٹک میں اچھی ملتی, بولے پیور مال ملتا, کرناٹک سے لے کر آیا گرینائٹ. اور اب وہ لگا بیڈ روم ایسا ہوگا, باتھ روم ایسا ہوگا, پیسیج ایسا ہوگا, ہال اور کچن ایسا بنائیں گے, اپن اس میں بیڈ روم میں یہ لگائیں گے, ادھر پی او پی میں ایسے ڈیزائن بنائیں گے. اور کار کو بولے آج کل پارکنگ تو بہت ضروری ہو گئی, بولے گاڑی کا روڈ پہ کھڑا کرنے کا, کہ بولے اسٹیل فلور, ایک انڈر گراؤنڈ بنائیں گے, بولے ہاں نیچے بیسمنٹ کے اندر پارکنگ, بولے سب سیٹنگ میں ہوتا ہے. اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ دیکھ کے آتا ہے, کیا ہو گیا شولہ پوری کو, ایڑے چارے کر رہا, پاگل ہو رہا ہے مکان کے چکر میں. 8 مہینے لگیں گے اس کے مکان بنتے بنتے, اور 6 مہینے کے بعد تو اس کو اٹھانا ہے. یہ اپنے مکان میں قدم بھی نہیں رکھے گا, دیکھے گا بھی نہیں اس کو, اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. لوگوں کے مکان بنتے ہوتے ہیں, ان کے جنازے اٹھ چکے ہوتے ہیں. اللہ بتلا رہے, یہ حضور کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں, اپنی نہیں کہہ رہا تم کو, اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں, غفلت اچھی چیز نہیں ہے. صبح کا بولا شام کو بھرا جائے, اس کو بولا نہیں کہتے ہیں. اللہ نے یہ بھیجا ہی اس لیے کہ یہ میں اپنے بندے کو نوازوں. اب اگر یہ لینا نہ چاہے تو اللہ کو کیا پڑی, اللہ مستغنی, اللہ بے نیاز ہے. میرے کو تم کو اس کی ضرورت ہے, اس کو میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں. جو اس میدان میں چلے گا اس کی ذات کا نفع ہوگا. اللہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نسلوں کو دین کا دائی شہدائی بنائے گا. اور جو نہیں کرے گا, میرے بزرگوں تبلیغ والوں کا اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان میری تمہاری ذاتوں کو. ابھی سنا نا آپ نے, خون کیا سر ہوئے گا اور اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا. تبلیغ والے 4 مہینے مانگتے ہیں, یہ زندگی مانگے گا, اللہ اس کو موقع نہیں دیں گے. اس لیے میرے بزرگوں, اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اعتماد اللہ کی ذات پر, توکل اللہ کی ذات پر, بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہ پورے مجمع نے کتنے وقار و سکون سے بیٹھ کر بات سنی. اللہ آپ کے آنے کو, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے جمع ہونے کو, سننے کو بینتی آپ قبول فرمائیں. اب جب تک تشکیل نہ ہو جائے, کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. تشکیل میں اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق ماننا ہے. تو بھائی آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے, اللہ نے بات دل میں اتاری, اور انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. دیکھو ایک بات سن لو, جو جماعتیں تیار ہو کر آئی یا جو ساتھی افراد تیار ہو کر آئے, وہ بالکل نہ اٹھے, وہ تو جائے رہے. ان کو اٹھنے کی نام لکھانے کی کیا, وہ تو جائے رہے. ہم وہ مجمع اس وقت میں چاہتے ہیں جو اس وقت صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آیا, اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے آیا. اللہ نے اس کے بعد دل میں اتاری. یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لوں. یہ اجتماع میری لائف اسٹائل چینج کر دے, میری زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. کہ آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے, اللہ نے بات دل میں اتاری, اور وہ یہاں سے 4 مہینے کے لیے, یا یہ کہ ارادہ تو 4 مہینے کا ہے لیکن 40 دن کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کو تیار ہے. ہاں بھائی شولہ پور ضلع والوں, اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, آل میں, اولاد میں, سب میں خوب برکت عطا فرمائے. دیکھو پوری بات پورے مجمع سے کہی گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں بتاؤ کون تیار, تو آدمی ایسا پیچھے دیکھتا ہے کہ کون کھڑا ہوتا ہے. وہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے پوچھا گیا ہے, آپ کو ڈیسیزن لینا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہوں, ادھر ادھر مت دیکھو, اللہ کے وعدوں پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے. ایک گھر تم ایسا نہیں بتا سکتے شولہ پور میں, یار بولے تبلیغ والے کے ناتھ کو لگا نا, بھیک کو آ گیا, بولے سنتراج مسجد کے اوپر, جامع مسجد, مکہ مسجد میں اس کی گھر والی جمعہ کو بھیک مانگتے کھڑی ہوتی ہے. بھائی بولے بابا بھیک مانگ لی, بولے میرا شوہر تبلیغ میں گیا, میرے زیور بک گئے, میں لٹ گئی, میں برباد ہو گئی, میرا گھر گروی چلا گیا, اب میں بھیک نہیں مانگوں گی تو کیا کروں گی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں شولہ پور والوں, ایک فیملی, ایک گھر تم ایسا نہیں بتا سکتے کہ تبلیغ میں لگنے سے تباہ اور برباد ہو گیا. اور میں تم کو اسی شولہ پور میں 50 ایسے فیملیاں بتا سکتا ہوں. کوئی شراب کے اڈے پہ لوٹا, کوئی رنڈی کے اڈے پہ لوٹا, کوئی جوئے اور سکے اور مٹکے اور لاٹری کے اڈے پہ لوٹا, اور وہ ایسا برباد ہوا کہ اس کی پراپرٹی, اس کی جائیداد کوڑیوں کے نام دیجیے. ایسے 50 ملیں گے. اس لیے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ میں نقد یہاں سے 4 مہینوں چلے کے لیے تیار ہوں. اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, آل میں, اولاد میں, سب میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا جلدی کھڑے ہو کے اپنے کو پیش کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.